السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیو اور دوستو، بڑے عرصے کے بعد آپ سے لائیو مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ اس مجلس میں آخر تک حاضر رہیں گے اور سوالات کے جوابات کو سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ میں سے بعض ان سوالات کو ویڈیو سے ایڈٹ کر کے کاٹ کے یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ حیاکم اللہ۔ تو کچھ بھائیوں نے سوالات واٹس ایپ پہ بھیجے تھے، کچھ بھائیوں نے فیس بک میسنجر پہ بھیجے تھے، اور کچھ کامنٹس میں آئے تھے۔ سارے سوالات کا جواب تو انشاءاللہ ممکن نہیں رہے گا، لیکن باذن اللہ کوشش ہوگی کہ کچھ اہم سوالات آج کور ہو جائیں۔ امید ہے کہ آواز واضح آ رہی ہوگی تمام بھائیوں کو۔ بسم اللہ۔ احمد سلطان حیاکم اللہ، سہیل خالق، عمر بن ابراہیم، جاوید شریف، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے حاضرین کے لیے تنبیہ کہ میں دائیں ہاتھ سے چائے پی رہا ہوں، لیکن آپ کو غالباً محسوس ہو رہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پی جا رہی ہے، کیونکہ مررز جو ہے اور فونز جو ہیں یہ لیٹرلی انورٹ کرتے ہیں امیج کو۔ بسم اللہ۔ واضح جدا، الحمدللہ۔ چلیں بس پھر شروع کرتے ہیں باذن اللہ۔ شرجیل، اهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ اشرب باليمين، بارك الله فيك۔ قلنا هذا، بس شكلك تأخرت. أنا جالس أشرب باليمين، وما أشرب إلا باليمين بفضل الله، ولكن الصورة تنعكس بالجوال. جرب بجوالك، سجل نفسك وأنت تشرب، ستعرف إن شاء الله. بارك الله فيك۔ ایک سوال جو بہت وارد ہوتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس کے بارے میں، مختلف کی شکلیں ہوتی ہیں سوال کی، اور نہایت ہی اہم سوال ہے، بلکہ اہم مسئلہ ہے۔ وہ ہے بچوں میں جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ، زندگی میں بچوں میں جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ، اور وراثت کا مسئلہ۔ بچوں میں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یا ماں کے فوت ہو جانے کے بعد وراثت کا مسئلہ، یہ نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس مسئلے پر ایک ریکارڈنگ کر دی جائے جو کہ اپلوڈ ہو جائے، تاکہ بعد میں، یعنی کیونکہ یہ بار بار مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اور پھر ہر دفعہ وہ تفصیل سے ریکارڈنگ کرنا واٹس ایپ پہ، تو میں نے کہا اس کی بجائے ایک یوٹیوب پہ یہ اس مسئلے پر اہم جو اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ واضح کر دیے جائیں اور اپلوڈ ہو جائیں، تاکہ پھر اگر کوئی سوال کرے تو انشاءاللہ ان کو اس طرف جو ہے ان کو رجوع کرنے کے لیے لنک بھیج دیا جائے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں ایک نہایت ہی اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس مسئلے کے بارے میں بار بار سوال کیا جاتا ہے، اور جو ہے لوگ سوال کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے بچوں میں جائیداد تقسیم کرنے کا مسئلہ، یعنی انسان اپنی زندگی میں بچوں میں جائیداد تقسیم کرے۔ اسی طرح وراثت کا جو مسئلہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ کچھ تنبیہات
کرنا ضروری ہیں، جن کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے بچوں کے اخراجات، یعنی نان نفقہ، ان کے کھانے پینے، خورد و نوش، ان کے لباس، یعنی ان کی جو ضروریات زندگی ہیں، جو حاجات ہیں، ان کو پورا کرنا، ایک یہ چیز ہے۔ ایک یہ ہے اس سے بڑھ کر پھر ان کو کوئی گفٹ کرنا، کوئی ہدیات کرنا، کوئی چیز ہبہ کرنا، ان کے نام کر دینا، کوئی جائیداد یا کوئی رقم، چاہے چھوٹی رقم ہو یا بڑی رقم ہو، یا کوئی جائیداد ہو، وہ بیٹوں کے نام یا بچوں کے نام ان کو گفٹ کرنا۔ اور تیسری چیز ہے وراثت۔ تیسری چیز ہے وراثت، جو کہ انسان کے مر جانے کے بعد ہوتی ہے، اس کی جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کا حکم جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جائیداد تقسیم کرنے کا کیا حکم ہے، اور بچوں میں برابری کا شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں۔ پہلی چیز ہے بچوں کا نان نفقہ۔ بچوں کا نان نفقہ، نان نفقہ، اس میں برابری غیر ممکن ہے۔ کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، سب کی ضروریات اپنی ہوتی ہیں، بیٹوں کی اپنی ہوتی ہیں، بیٹیوں کی اپنی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا لباس الگ ہوتا ہے، ممکن ہے اس کا خرچہ بیٹوں کے لباس سے زیادہ آتا ہو۔ کوئی بچہ کالج میں پڑھتا ہے، اس کی فیس ٹیوشن فیس ہوتی ہے، کالج ٹیوشن فیس۔ کوئی بچہ جو ہے ابھی اسکول گوئنگ نہیں ہوتا تو اس کا خرچہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، قریب اس کا اسکول ہے۔ کوئی بچہ جو ہے وہ کالج میں پڑھتا ہے، اس کو بائک کی ضرورت ہے کالج جانے کے لیے۔ تو ہر ایک کا یعنی اپنے اخراجات، اپنی ضروریات اور حاجات ہوتی ہیں۔ ان سب پر ان کی حاجات کے مطابق خرچ کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق اور یعنی ایک پروپورشن کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے، یعنی برابری تو غیر ممکن ہے، سب کے یعنی اپنے اپنے ضروریات ہیں، لیکن یہ کہ ایک پروپورشن کے ساتھ سب کو ایک برابر حیثیت کے ساتھ ٹریٹ کرنا، بمعنی یہ کہ اگر بیٹی کو عمدہ سے عمدہ سوٹ خرید کے دیا ہے اور کسی اچھے برانڈ کا، تو پھر بیٹے کو بھی اسی کے لائک وائز کوئی اچھے برانڈ کا آپ دلائیں۔ قیمت الگ ہوگی، قیمت کم ہوگی، قیمت میں فرق ہوگا، لیکن اچھے اس کا دلائیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو، اپنی بیٹی کو اس طرح خرید کے دے رہے ہیں جیسے فرسٹ کلاس، یعنی جو اپر کلاس لوگ ہیں وہ خرید کے دیتے ہیں، اور بیٹے کو اس طرح خرید کے دے رہے ہیں جیسے لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ خرید کے دے رہے ہیں۔ تو اس طرح تو انصاف ممکن ہے کہ آپ دونوں کو ایک طرح سے برابر حیثیت کے ساتھ ٹریٹ کریں، یعنی ایک پروپورشن یعنی برابر ہونا چاہیے، لیکن یعنی اس سینس میں برابری غیر ممکن ہے کہ سب کے اپنے یعنی وہ قیمت الگ ہوتی ہے، بچوں کے، بیٹوں کے کپڑوں کی الگ ہوتی ہے، بیٹیوں کے کپڑوں کی الگ ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی الگ ہوتی ہے، بڑوں کی الگ ہوتی ہے۔ تو اس میں تو اس سینس میں تو برابری ہو سکتی ہے کہ آپ نے جہاں عید پہ بڑے بیٹے کو خرید کے دیا اگر جوڑا، تو چھوٹے بیٹے کو بھی خرید کے دیں، جبکہ قیمت میں ضرور فرق ہوگا۔ تو یہ جو اخراجات کی برابری ہے نا، اس میں برابری اس معنی میں ناممکن ہے، بلکہ کہ جو ہے سب کو پر برابر رقم خرچ کی جائے، نہیں، بلکہ سب کو اپنی حیثیت کے مطابق برابر ضروریات پوری کی جائے۔ ٹھیک ہے، کسی کی ضروریات کم ہوتی ہیں، کسی کی زیادہ ہوتی ہیں۔ کوئی بیٹا بیمار ہے، اس پہ زیادہ خرچ ہوگا۔ کوئی جو ہے کالج گوئنگ ہے، اس کے اخراجات الگ ہیں، جو کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کے اخراجات الگ ہیں۔ تو سب پر یعنی ایک برابر حیثیت کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ یہ ہو گیا جو نان نفقہ ہے۔ دوسری چیز ہے گفٹ دینا، یعنی اخراجات کے سے بڑھ کر اگر بچوں کو کوئی گفٹ دی جا رہی ہے، رقم دی جا رہی ہے مثال کے طور پہ، تو اس میں برابری کرنی ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ ٹھیک ہے، جمہور کا قول یہی ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آئے گی۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، برابری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر عید پہ مثال کے طور پہ بیٹے کو 10,000 روپے یا 5,000 روپے کی عید کی خرچی دی ہے، تو بیٹی کو بھی 5,000 دیں۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو 5 دی ہے تو بیٹی کو 2.5 دیں، نہ، بلکہ برابری کرنی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے یعنی جو مشہور حدیث ہے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں، کہ ان کے والد مکرم بشیر نے
ان کو کوئی چیز ہبا کی، کوئی جائیداد، کوئی بڑی چیز تھی، جس پر ان کی والدہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ چیز یا یہ رقم یا یہ جائیداد دی ہے۔ تو بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے نعمان کو لے کے آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہیں، میں نے بیٹے کو یہ جائیداد میں نے اس کے نام کر دی، جیسے آج کل ہوتا ہے نا نام کر دینا، تو اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا، بہرحال میں نے اپنے بیٹے کو یہ جائیداد دے دی، آپ گواہ رہیے، یعنی کوئی چیز تھی بڑی جو کہ جس پہ گواہ بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکل ولدک نحلتہ مثل ذلک، کیا تم نے اپنے اکل ولدک نحلت مثل ذلک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی طرح کا دیا ہے جو تم نے اس کو دیا ہے؟ کیا تم نے تمام بچوں کو بھی اسی طرح دیا ہے جس طرح تم اس کو دے رہے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ مختلف روایات ہیں، میں جو ہے سارے بیان کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے بچوں میں عدل کرو، اپنے بچوں میں کیا کرو؟ عدل کرو، اپنے بچوں میں عدل کرو، انصاف کرو، یعنی سب کو دو، یہ نہیں کہ ایک کو دیا باقیوں کو نہیں دیا۔ اور فرمایا فرجعہ، واپس لے لو، اب جو تم نے دیا ہے نا اپنے بیٹے کو واپس لو، یہ ٹھیک نہیں ہے، واپس لو۔ اور فرمایا فإنی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سواء، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے جو اولاد ہے وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں، تمہارے ساتھ اچھا پیش آنے میں، تمہاری بات ماننے میں، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ برابر سلوک کرے، یعنی سارے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں برابر کا؟ تو پھر ان کو دو بھی، پھر ان کو ان میں بھی تم برابری کرو، تاکہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ وہ سارے تمہارے ساتھ سب سے اچھا اور بہترین سلوک کریں، تمہارے ساتھ اچھا پیش آئے، تو تم بھی پھر ان کے ساتھ برابری کرو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے الیس ترید منہم البر مثل ما ترید من ذا، تم نے اس نعمان کو جو یہ جائیداد دی ہے اپنے بیٹے کو، کیا تم نہیں چاہتے کہ باقی اولاد بھی تمہارے ساتھ اتنا ہی اچھا حسن سلوک کرے جتنا نعمان کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ یعنی اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گویا انسان، یعنی کوئی وجہ تھی کہ اس بیٹے کو دی تھی جائیداد، شاید وہ اچھا سلوک زیادہ حسن سلوک کرتا تھا، تو فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ باقی بیٹے بھی اتنا ہی اچھا حسن سلوک کریں؟ تو پھر تم ان کو بھی اتنا ہی دو جتنا تم اس کو دے رہے ہو۔ تو انسان جس طرح چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سارے اس کے ساتھ اچھا پیش آئیں اور اچھا سلوک کریں، تو پھر ان میں بھی وہ برابری کرے۔ اب اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انسان بیٹیوں کے ساتھ بیٹیوں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ بیٹیاں بھی اس کے ساتھ اتنا ہی اچھا حسن سلوک کریں جتنا بیٹے کرتے ہیں، یہ تو نہیں نا کہ بیٹیاں آدھا حسن سلوک کریں بیٹوں سے۔ تو پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ دینا بھی ان کو برابر چاہیے، بیٹیوں کو جتنا بیٹوں کو دیا ہے اتنا ہی بیٹیوں کو دینا چاہیے، گفٹ کے معاملے میں خاص طور پہ، یعنی جیسے عید کے موقع پر ہوتا ہے، تو یہ بالکل غیر معقول ہے کہ آپ بیٹوں کو 5-5 ہزار دیں تو بیٹیوں کو بلا کے 2,500 دیں، ان کا دل نہیں ٹوٹے گا، ان کے دل میں ایک بھائیوں سے نفرت نہیں پیدا ہوگی، یا اپنے والدین کے خلاف ایک فیلنگز نہیں آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ بیٹے بھی تمہارے ساتھ برابر حسن سلوک کریں، تو پھر ان کو تم بھی برابری کے ساتھ پیش آؤ۔ اچھا، اب یہ ہو گیا گفٹ دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو حدیث ہے وہ میں نے جو سب سے پہلے جو روایت پڑھی، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، واعدلوا، اولاد میں انصاف کرو، عدل کرو۔ اب عدل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے برابری، عدل الشیء هو مثلہ، ٹھیک ہے نا، جیسے اونٹ کے دونوں طرف وزن برابر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عدلہ یعنی مثلہ، اس کے برابر کا وزن، عدل بکسر العین۔ اور ایک عدل ہوتا ہے انصاف کرنا، ٹھیک ہے، انصاف کرنا، چاہے اس میں آپ مختلف لوگوں کو مختلف رویہ رکھتے ہوں، لیکن انصاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جو جتنا ڈیزرونگ ہے۔
اس بنیاد پر بعض علماء کا موقف یہ ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی ترجیح ہے، یہی ہے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بیٹوں کو بیٹیوں سے ڈبل دیں، آپ بیٹوں کو بیٹیوں سے ڈبل دیں، بیٹوں کو جتنا بیٹیوں کو جتنا دے رہے ہیں تو یعنی بیٹوں کو جتنا دے رہے ہیں تو بیٹیوں کو اس کا آدھا دیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ عدل، اللہ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے اسی طرح مقرر کیے ہیں، وراثت کے حصے اسی طرح مقرر کیے ہیں، تو وراثت کے حصوں میں جو عدل اللہ نے رکھا ہے تم بھی اپنی زندگی میں اسی عدل کو اپناؤ۔ وہ اس طرح کی جو ہے نا بات کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور یعنی بڑے بڑے علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی یہ ترجیح ہے کہ اس حساب سے عدل ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال جمہور کا جو قول ہے اور ظاہر حدیث بھی یہی ہے کہ برابری ہونی چاہیے، بے معنی یہ کہ دونوں کو برابر دینا ہے، یعنی بالکل سیم دینا ہے، برابر رقم دینی ہے، کیونکہ فرمایا کہ ایسرک ان یکون الیک فی البر سوا، تم نہیں چاہتے کہ وہ برابر تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یہ باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی اس کے ساتھ آدھا حسن سلوک کرے بیٹوں کی نسبت، بلکہ جتنے بیٹے کرتے ہیں بیٹی بھی اتنا ہی کرے۔ تو اور اعدلو، اور فی البر سوا ہوتا ہے بالکل یعنی ایکولی، تو سوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علت بتائی کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ برابر حسن سلوک کریں سوا، تو تم ان کو سوا دو، ٹھیک ہے؟ تو عدل کی یہ تفسیر ہو گئی کہ ان کو برابر دینا ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا جو ہے نارمل انسان جیتے ہوئے اپنے صحت میں یعنی اپنی صحت مند ہے اور جیتے ہوئے اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دے، 10,000 20,000 روپے دیے تو بیٹی کو بھی اتنا ہی دے، بیٹوں کو بھی اتنا ہی دے، ٹھیک ہے نا؟ برابری کرے۔ ایک چیز ہوتی ہے جائیداد تقسیم کرنا، یعنی اب یہ جائیداد تقسیم کرنا بھی ہبہ میں آئے گا شرعاً، گفٹ دینے میں، ہبہ ہدیہ میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جائیداد تقسیم کرنے میں بات تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں یہ شائبہ ہوتا ہے کہ اب وراثت نہیں ہوگی۔ جب انسان جائیداد تقسیم کرتا ہے اپنی زندگی میں تو وہ اس کے بعد پھر وراثت کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جاتا، یعنی یا بہت تھوڑا سا چھوڑ کے جاتا ہے، یا ممکن ہے کچھ بھی نہ بچے۔ یعنی بہت سے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، 60-70 کے ہو گئے، اب انہوں نے ریٹائر کر دیا اور ماشاءاللہ اچھا خاصا یعنی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک منزل کرائے پہ بھی دی ہوئی ہے، خرچہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اتنی بڑی جائیداد ہے، پلاٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بچے آپس میں بعد میں لڑیں گے، یا یہ ہے کہ بیٹیوں کو شاید بھائی بہنوں کو حصہ نہ دیں، بیٹے جو ہے نا اب اس کے بیٹے جو ہیں وہ اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیں، تو وہ زندگی میں ہی بانٹ کے تقسیم کر دیتا ہے جائیداد۔ اب جو ہے نا اس صورت میں یہ اب مشابہت رکھتی ہے کس سے؟ وراثت سے، کیونکہ اب وہ جو وراثت جو ہونی تھی، جو اللہ نے مقرر کی تھی، وہ زندگی میں ہو رہی ہے، اور اس کے اب کرنے کی وجہ سے آگے وراثت نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نا امام احمد کا قول جو ہے وہی مناسب ہے، کیونکہ الشیء اذا اشبہ الشیء اخذ حکمہ، یا اذا قارب الشیء الشیء اخذ حکمہ، جیسے شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کے قریب پہنچ جائے یا اس کی بالکل مشابہت رکھنے لگے تو پھر اسی کا حکم اس پر لاگو ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ جو ہے یہ شخص اپنی عمر کے آخری حصے میں ہے، ایک پیر ممکن اس کا قبر میں ہے، اور اب یہ اگر بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دے کے جائے گا تو جو بیٹوں کو اس کے مرنے کے بعد جو حق ملنا تھا وہ اس نے مار دیا ہے کہ نہیں؟ یعنی جو بیٹوں کو جو اللہ نے جو حق دیا تھا بیٹوں مرنے کے بعد 2 حصے دیے تھے وہ ان کو نہیں ملے، تو وہ یہی اپنے باپ کے خلاف ان کے اندر وہ ایک گرج ہوگی، ایک فیلنگز ہوں گی کہ باپ نے ہمیں ہماری وراثت سے محروم رکھا، ہمیں جو حصہ بنتا تھا وہ ہمیں نہیں ملا کیونکہ باپ زندگی میں برابر دے کے گئے، جبکہ ظاہر سی بات ہے جو شریعت کا جو مقصد ہے کہ وہ یعنی شریعت نے جو رکھا ہے، جس کی ایک حکمت واضح ہے کہ مردوں کو اپنے گھروں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، اور عورت کی عموماً ایسی ذمہ داریاں عموماً نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اب ایسی صورت میں جب انسان آخری عمر میں اپنی جائیداد پوری تقسیم کر رہا ہے، 90% جائیداد تقسیم کر رہا ہے اور 10% اپنے لیے رکھ رہا ہے ریٹائرمنٹ کے لیے، تو اب اس کو وراثت کے مطابق کرے، تاکہ
جو ہے کسی کا یعنی کیونکہ اب یہ یعنی ایک چیز وراثت ہونی تھی، اب یہ وراثت کو وقت سے پہلے کر رہا ہے ایک طرح سے، تو وراثت کا ہی حکم لے گی۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ ایک شخص نے اپنے آخری دنوں میں یعنی مرنے سے پہلے مرض موت میں، ٹھیک ہے، مرض موت میں اس نے کیا کیا، مرنے سے پہلے اس نے اس کی کل جائیداد 6 غلام تھی، اس کے پاس کیا تھے، صرف 6 غلام تھے۔ مرنے سے پہلے بالکل آخری گھڑیوں میں اس نے کیا کیا، اپنے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے۔ اب اس نے کیا کیا، انسان اگر صحت مند ہے وہ اپنی ساری وہ 6 کے 6 غلام اللہ کے لیے آزاد کر دیتا، کوئی اس پر روک ٹوک نہیں تھی، لیکن اب اس نے مرنے سے کچھ گھڑیاں پہلے، کچھ دن پہلے یہ کام کیا، بالکل آخری وقت میں۔ تو اس نے کیا کیا، اپنے ورثہ کو وراثت سے محروم رکھا، اس نے اپنے ورثہ کو وراثت سے محروم رکھا، کیونکہ اس بندے کی کل جائیداد 6 غلام ہیں، اس نے 6 کے 6 آزاد کر دیے۔ اب شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ وصیت کر کے جاتے ہیں مرنے کے بعد کہ صدقہ و خیرات کی، تو یا کسی غیر وارث کے لیے، تو آپ 1/3 تک کر سکتے ہیں، 1/3 تک، بلکہ فرمایا الثلث والثلث کثیر، جو سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، کہ 1/3 تک کر سکتے ہو، اور وہ بھی زیادہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، بہتر یہ ہے اس سے کم کرو، یعنی 1/3 بندہ صدقہ وصیت کر سکتا ہے کہ 1/3 میری جائیداد صدقہ کی جائے، 2/3 تو کم از کم ورثہ کو ملنا چاہیے، 2/3، یعنی یہ اگر اس نے آزاد کرنے تھے تو یہ 2 کر سکتا تھا مرنے کے بعد اگر وصیت کر کے جاتا، تو اس نے کیا کیا، زندگی میں 6 کے 6 آزاد کر دیے، مرنے سے آخری بالکل گھڑیوں میں، مرنے سے پہلے ورثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کے 6 غلاموں کو بلوایا اور ان 6 میں قرآن اندازی کر کے ان کو 2 پیئرز بنائے، 6 میں قرآن اندازی کی، 3 پیئرز بنا کے، اور 2 کو آزاد کیا اور باقی 4 کو واپس غلام بنا دیا، تاکہ یہ مرے تو یہ 4 غلام اس کے ورثہ کو جائیں، کیونکہ وراثت کا یہی تقاضا ہے کہ اس کے ورثہ کو وراثت ملنی چاہیے، اور یہ مرنے سے پہلے یہ حرکت کر رہا ہے، یہ اپنے ورثہ کو محروم رکھنا چاہتا ہے وراثت سے، پھر ان کے ورثہ کی مرضی ہے کہ ان کو آزاد کرنا چاہیں یا ان کو بیچ کے، یا جو بھی وہ ان سے خدمت لیں یا ان سے کام لیں یا ان کو بیچیں، تو ورثہ کو وراثت ملنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وقال له قولا شدیدا، اور اس کو سخت ڈانٹا، سخت ڈانٹ پلائی، سخت کھری سنائی اس کو، اس صحابی کو اس کام پر، کیونکہ اس نے اس طرح اپنے ورثہ کو محروم رکھنا چاہا وراثت سے۔ تو انسان آخری لمحات میں اپنی زندگی کے جو کام کرتا ہے نا، اب اس پر پھر یعنی یہ مال اس کا تو ہے لیکن ابھی پوری طرح اس کا نہیں ہے، اب اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اب اس کے ورثہ کا اس میں حق بنتا جا رہا ہے۔ اب اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے کہ سارا کسی کو گفٹ کر دے، سارا بھائی کے نام پہ کر دے، سارا کسی بیوی کے نام پہ کر دے، اور مقصد یہ اس سے کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو وراثت سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اب یہ غلط ہوگا، اب یہ شریعت اجازت نہیں دے گی اس کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جائیداد تقسیم کرتا ہے، اور غالباً اپنے عمر کے آخری حصے میں ہی کرتا ہے، تو اب اس کو پھر وراثت کے قانون کے مطابق تقسیم کرے، بیٹوں کو بیٹیوں سے دوہرا حصہ دے، ٹھیک ہے۔ ورنہ صحت کی حالت میں چھوٹا موٹا جو اگر کوئی جائیداد کا حصہ کوئی چیز پلاٹ لے کے دے رہا ہے بچوں، تو وہ پھر جو ہے بیٹوں بیٹیوں میں برابری کرے جمہور کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ پوری جائیداد تقسیم کر رہا ہے تو پھر وہ وراثت کے مطابق کرے، تو یہ زیادہ یہ زیادہ مناسب اور درست معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ وہ ایک طرح سے اپنے بیٹوں کو ان کا جو جائز حصہ بنتا تھا اس کے مرنے کے بعد، اس سے ان کو محروم رکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ چیز ہو گئی۔ اب وراثت کی طرف ہم آتے ہیں۔ کچھ چیزیں وراثت میں بھی لوگ جو ہے یعنی اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ وراثت دیکھیں، وراثت جو ہے نا، یہ اس میں کوئی مروت میں آ کے اپنے حصے سے دستبردار ہو جانا، یعنی یا کسی کو پر پریشر ڈالنا کہ وہ اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے، یہ نہایت ہی یعنی غلط بات ہے۔ کسی پر پریشر ڈال کے جو ہے اس کو اس کے حصے سے دستبردار کرنا یا اس کو محروم رکھنا۔ ہمارے ملک میں یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں جو ہے نا بھائی بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے،
حرام کھا کے بیٹھا ہوا ہے، پھر کہتے ہیں جی ملک میں برکت نہیں آتی، ملک میں برکت نہیں ہے، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہر دوسرے تیسرے گھر کی یہ بات ہے. بلکہ یعنی ایک بڑی، جیسے کہا جاتا ہے نا فلاں بڑا تہجد گزار ہے، تہجد فرض تو نہیں ہے نا، تو یہ بڑی نیکی کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح لوگ تعریف کرتے ہیں فلاں نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا، بڑا نیک آدمی، اس نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا اپنے باپ کی جائیداد میں سے، جیسے کہ کوئی بڑا کمال کیا. یہ تو فرض ہے، یہ تو یعنی لازمی ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک ایسی یعنی، کیونکہ ہر دوسرے گھر میں جو ہے نا بھائی اپنے بہنوں کے، بھائی جو ہے بہنوں کے حصے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے قوانین قرآن میں بیان کر دیے تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے بھئی یہ حدیث یہ نہیں، مجھے نہیں پتا چلا، کوئی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، جس تک قرآن پہنچ گیا پھر اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں وراثت کے احکام بیان کیا، آیت نمبر تقریباً 10 ہے، 11 12 13 14 میں سورۃ النساء کی، ٹھیک ہے، دوسرے صفحے سے. تو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے. اب کسی کی وصیت نہیں چلے گی، اللہ وصیت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ کی بات چلے گی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آیات کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اسی آیت کی فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، فرض ہے، یہ لازمی ہے، یہ حصے کرنے ہیں. اسی طرح ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ نہیں یہ مناسب نہیں، وہ نہیں، وہ بڑا بیٹا نہیں، اس نے یہ نہیں، چھوٹا بیٹا نہیں، وہ بہن نہیں، بہنوں کو ہم نے جہیز دیا تھا. آپ اپنی عقل اپنی جگہ رکھیں. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. یہ اس کا فیصلہ ہے، نہ چوں نہ چرا، نو ifs اینڈ بٹس. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے زوجین کے حصے بتائے، کلالہ کا حصہ بتایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں مقرر ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار، جو اللہ کی ان حدوں پر پابند پر قائم رہے گا اس کے لیے جنتیں ہیں. اور پھر آگے فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، جو اللہ کی حدوں کو پار کرے گا یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. بڑی سخت وعید ہے. حصے اللہ نے بیان کر دیے ہیں، حصہ دے دیں سب کو، پھر وہ اپنی خوشی سے واپس کرے یہ بعد میں دیکھا جائے گا، یہ اس کی مرضی ہے. پہلے سے ہی آپ کہیں جی وہ دستبردار ہو گیا اپنے حصے سے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ باپ کی جائیداد میں سے وہ بہنیں کہہ رہی ہیں بھائیوں کو آپ لے لیں، وہ بیچاری مروت میں کہہ رہی ہیں، آپ ہاتھ میں پکڑائیں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، پھر دیکھیں وہ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی. یہ جی وہ ہم نے ان کی کالج ٹیوشن میں ہم نے حصہ دیا، ہم نے ان کی وہ شادیاں کروائیں، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی جان آپ لے لو. یہ ہاتھ میں آنے سے پہلے کہنا آسان ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ حصے کرنے، کر دیے، دینے دے دیے، پھر وہ اگر واپس کریں اپنی خوشی سے تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں. یہ جو ہے نا، اور یا یہ ہوتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی، اب وہ اس گھر میں کوئی خالہ، کوئی ماموں، کوئی پھپھو، کوئی چچا، کوئی اور رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ کچھ بیٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں. اب ایک بیچارہ وہ اپنا حصہ چاہتا ہے، لیکن وہ مروت میں بیچارہ خاموش ہو کے اب وہ کیا کہے، لوگ کہیں گے کہ کتنا دیکھو لالچی ہے، اپنے چچا کو گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے چچا کو ضرورت ہے. اب وہ بھی مروت میں جو ہے نا خاموش ہو جاتا ہے، اپنا حصہ اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتا ہے، اپنی خوشی سے نہیں، اپنی رضامندی سے نہیں. یہ کہ لوگوں کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے، یا بھائی کیا کہیں گے، باقی لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو سارے بیٹوں نے جو ہے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ لے لیں، چچا جان آپ لے لیں. لیکن ایک جو ہے نا وہ اب اگر بولے گا تو مارا گیا، خاموش رہے گا تو وہ جو ہے اس کا حق مارا گیا. تو یعنی وہ جو ہے نا دونوں طرف سے اس پر جو ہے خاموش رہا تو حق مارا گیا، بولا تو لوگوں کی زبانوں سے مارا جائے گا کہ دیکھو جی یہ دیکھو حصہ مانگ رہا ہے. جیسے کوئی جرم ہوتا ہے حصہ مانگنا، بیٹی حصہ مانگتی، بہن حصہ مانگتی تو یہ حصہ مانگ رہی تھی، جیسے کوئی جرم کر رہی ہے. سب کے حصے ہیں اور اللہ نے کیے فریضۃ من اللہ، تلک حدود اللہ. آپ نے حصے کرنے ہیں، ہر حال میں کرنے ہیں. کرنے کے بعد اگر کوئی خوشی سے دستبردار ہو جاتا ہے تو یہ پھر اس کی مرضی ہے.
اچھا اسی طرح یعنی جو جائیداد تقسیم ہوتی ہے، جو میں نے کہا کہ اس کو پھر وراثت کے حصوں کے مطابق کرنا چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے، اکثر جو ہے باپ بیٹوں کو دے جاتا ہے، پلاٹ تھے 3 بیٹوں کو دے دیے، بیٹیوں کو نہیں دیا. کیوں؟ جی ہم نے دے دیا تھا نا ان کو. کب دیا تھا؟ جی شادی کرا دی تھی نا، جہیز دیا تھا، یہ کیا تھا وہ کیا تھا. تو بیٹوں کی شادیوں پہ خرچ نہیں کیا تھا. بیٹیوں کی شادی کرا دی تو بیٹوں کی بھی تو کرائی تھی، ان پر بھی تو خرچ کیا تھا. تو یہ ایک جو ہے نا اپنے لیے مرنے سے پہلے جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا کے جاتا ہے انسان، اپنی بیٹیوں کو محروم رکھ کے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے اس میں یہ بھی سوال پیش لوگ پوچھتے ہیں کبھی کبھار، مرنے والے کی جائیداد ہوتی ہے، ایک تو پلاٹ ہوتے ہیں یا رقم ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کاروبار ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے حصہ دینے والے لوگ ہیں. جو حصہ نہیں دیتے وہ تو یہ حصہ دینے والے لوگ ہیں، ان کا بھی جو ہے نا وہ پوری طرح دل مطمئن نہیں ہوتا کہ پورا حصہ دیں بہنوں کو. وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ ماں بھی جو ہے نا جو بیوہ ہوتی ہے وہ بھی اس جرم میں شریک ہوتی ہے بیٹوں کے ساتھ. پلاٹ میں یا رقم یا پیسوں میں تو بیٹیوں کو حصہ دیا، یعنی بیٹوں نے اپنی بہنوں کو دیا. لیکن کہتے ہیں کاروبار میں نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں جی کاروبار تو چلانا ہمارا کام ہے، کاروبار ہم چلائیں گے، کاروبار میں کیسے حصہ دیں؟ پوری جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ ہے. آپ دیکھیں اس کاروبار کی کیا مارکیٹ ورتھ ہے، وہ جتنی بنتی ہے دیں بیٹیوں کو، یا پھر رکھیں کاروبار چلائیں، چلانے کی اپنی اجرت لیں، اور جو پھر اس میں سے جو پروفٹ آئے گا اس کو وراثت کے مطابق تقسیم کریں. تو کاروبار میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ باپ چھوڑ کے گیا جائیداد اور کاروبار، تو کاروبار جائیداد میں تو حصہ ملے گا، کاروبار میں نہیں ملے گا. ہر چیز کی وراثت ہوگی. ایک اور جو ہمارے ہاں یعنی ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں، یعنی جو ایک کوتاہی کہہ لیں یا یعنی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، وہ یہ کہ لوگ اپنی جائیداد کو لکھ کے نہیں جاتے کہ ان کی ٹوٹل جائیداد کیا ہے، کیا کیا ان کی ملکیت ہے اور کتنا ان کا ہے، کتنا یعنی بیوی کی ملکیت الگ ہے، شوہر کی ملکیت الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. ٹھیک ہے کہ تمہارا لیے اگر بیویوں کے میں بیوی فوت ہو جائے تو تمہیں آدھا ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو تمہیں ربع ملے گا. ٹھیک ہے، سیدھا فرمایا کہ تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر تمہاری اولاد نہیں، اگر ان کے لیے 4تھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اور ان کے لیے 8واں حصہ ہے اگر تمہاری اولاد ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ متعین کیا اور شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ متعین کیا. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی جائیداد الگ ہے، شوہر کی جائیداد الگ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جو میرا ہے وہ تمہارا ہے، جو تمہارا ہے وہ میرا ہے. جوائنٹ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں رکھا ہوا کہ کتنا کس کا ہے. زیور ہے تو کس کا ہے، وہ شوہر کی ملکیت ہے یا بیوی کی ملکیت ہے. گولڈ ہے تو وہ کس کا ہے، اگر اینٹیں ہیں یا بسکٹ جن کو کہتے ہیں وہ کس کے ہیں. یہ کوئی حساب نہیں رکھا رہتا. ٹھیک ہے، اب وہ جی جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، یہ نہیں. اور پھر اور جب وہ کوئی ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو جی آپ بیٹے اولاد بھی کہتی جی آپ رکھ لیں بس سارا. اب یہ ہوتا یہ کہ ایک تو کوئی تعین نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ کبھی کبھار گھر باپ کا ہے، گھر اس شخص کا ہے، لیکن اس نے کسی ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے بیوی کے نام پہ رکھا ہوا ہے یا اپنی ماں کے یعنی بچوں کی دادی کے نام پہ رکھا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ باپ یہ آدمی فوت ہو گیا، اب گھر تو اس کے نام پہ ہے نہیں، گھر جو ہے وہ دادی کے نام پہ، اپنی ماں کے نام پہ ہے. اس نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا، لیکن اور ایگریمنٹ بھی یہی تھا زبانی کلامی کہ جی یہ میرا ہے، لیکن نام کسی اور پہ ہے. اب وہ لکھ کے نہیں گئے، سائن لے کے گواہ بنا کے نہیں گئے کہ بھئی یہ فلاں کی ملکیت ہے، اگرچہ فلاں کے نام پہ رجسٹرڈ ہے لیکن ہے فلاں کی ملکیت. یہ کر دینا چاہیے. بعد میں پھر جو وارث ہیں ان کو حصہ نہیں ملے گا، پوتوں کو تو نہیں ملتا نا دادی کی وراثت. اور وہ جو ہے وہ جب وہ فوت ہوں گی تو بھائی لے جائیں گے سارے حصہ کہ ہماری اماں کے نام پہ تھا یہ. ٹھیک ہے، ہمارے بھائی کا تھا، ہمیں کیا پتا، ہمیں نہیں، کوئی نہیں. وہ مکر جائیں گے وہاں سارے. پیسہ جب پیسے کی بات آتی ہے نا سب مکر جاتے ہیں.
کوئی نہیں یاد رکھے گا کہ نہیں یہ ہمارے بھائی کا تھا، وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ہماری اماں کا تھا، اب ہم حصے لیں گے، اور وہ ان کے بھائی کا تھا، ان کے بیٹوں کو تو حصہ ملے گا ہی نہیں، ان کے بچوں کو. تو یہ لکھ کے اور اگر نوٹری کے آفس سے، جو کاتب العدل ہوتا ہے، نوٹری کے آفس سے لکھ کے لکھوا کے گواہ بنا کے مہر لگا کے دستخطیں لے کے انگوٹھے بھی چھاپ کے جانا چاہیے. یعنی ساری چیزیں کاغذ تیار ہونے چاہیے تاکہ جب کوئی جائے تو پتا ہو کہ اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کی بیوی کی کتنی ہے، یہ پلاٹ اس کا ہے یا اس کے بھائی کا ہے، اس نے اس کے نام پہ لے رکھا ہے، یا اس کی اماں کا ہے، اس نے اپنے بیٹے کے نام پہ لے رکھا ہے. سارا کلیئر ہونا چاہیے. اس میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے نا ورثہ محروم ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ حق لے جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ زوجین میں سے، میاں بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا ساری جائیداد اس کی لے لیتا ہے. بچوں کو تقسیم کرنے کی اگر بچے کوئی مانگے بھی تو بہت برا سمجھا جاتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو بیوی مر جائے تو شوہر ساری وراثت لے لے، سارا مال لے لے، اس کے مرنے کے بعد تقسیم ہو بچوں میں، اور جب شوہر مر جائے تو بیوی اس کا سارا مال لے لے. یہ 8واں 4تھا اور آدھا حصہ یہ کس لیے؟ یعنی تو یہ اس سے بھی جو ہے اگر لوگوں کے حق مارے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے شوہر مر گیا، بیوی نے ساری جائیداد اپنے پاس رکھ لی. اب بیٹا مانگے گا کس منہ سے؟ بچے مانگے گی نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدہ کے سارے اخراجات برداشت کرنا، ان کو اچھا گھر دینا، اچھا کھلانا پلانا، یہ والدے بچوں کی ذمہ داری ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں، 8واں حصہ ملے گا ان کو. دیٹس اٹ. پوری جائیداد ان کی نہیں ہو گئی، 8واں حصہ ملے گا. باقی بچے ان پر خرچ کریں، اور خرچ کرنا ان پر واجب ہے. اب ہوتا کیا ہے، بیوی کے نام آ گئی، بیوی نے ساری اپنے نام، بیوی نے ساری رکھ لی بچوں کو دی. اب ہوتا یہ کہ ان بچوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب جب وہ فوت، یعنی جب ان کا باپ مرا تھا تو وہ بیٹا زندہ تھا، تو اس کا حصہ بنتا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ اب چونکہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ ساری ماں کے پاس ہے. اب جب ماں فوت ہوگی تو وہ بیٹا تو تھا ہی نہیں، اب اس کے بچے محروم رہ گئے. اس کے بچے کیا ہو گئے؟ محروم رہ گئے، کیونکہ دادی کی وراثت میں بچوں کا حصہ نہیں، پوتوں کا حصہ نہیں ہوتا. جبکہ جب ان کا دادا فوت ہوا تھا تو ان کا باپ زندہ تھا، تو باپ کا حصہ تھا، اور باپ کو حصہ ملتا، پھر وہ آگے بچوں میں جاتا. ٹھیک ہے نا، ابھی بھی ان کا حصہ نکلنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اور معاملے جو ہے نا وہ وراثت کے پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک مر گیا وراثت تقسیم نہیں ہوئی، پھر دوسرا مر گیا اس کی تقسیم نہیں ہوئی، پھر تیسرا مر گیا، اب سارے جو ہے نا وہ مناسخات کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور آخر میں لوگوں کو اپنے رائٹ فل شیئرز ملتے ہی نہیں. اکثر و بیشتر ان معاملات میں نہیں ملتے. یعنی جو لوگ پھر جو ہے بس دے دلا کے جتنا مل گیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور باقی معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا فریضۃ من اللہ تلک حدود اللہ، ٹھیک ہے اس نے تو معاف کر دیا، لیکن اللہ کی حدود کی تو آپ نے پامالی کی نا، اللہ کی حدود کی تو آپ نے طاعت نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے تنبیہ کرنا ان مسائل پر لازمی تھی. بچوں کی اخراجات اور نان نفقے کے مسائل یہ الگ ہیں، بچوں کو گفٹ دینے کے مسائل یہ الگ ہیں، اور وراثت کے مسائل الگ ہیں. اور ایسا گفٹ جو وراثت سے مشابہت رکھتا ہو، یعنی زندگی میں ہی پوری جائیداد تقسیم کر دینا مرنے سے پہلے، تو وہ بھی اس کا حکم بھی پھر وراثت کے مسائل کی وراثت کی طرح ہی، اس کی تقسیم بھی پھر وراثت کے حصوں کے مطابق ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم. اللہ اکبر. ایک ذرا اہم کال آ رہی تھی مجھے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ذرا وہ کال ریسیو کر کے دوبارہ جو ہے وہ ریزیوم کروں. چلیں اگر دوبارہ آتی ہے تو میں فی الحال جو ہے ہم جاری رکھتے ہیں. جب باس کی کال آئے تو پھر ریسیو کرنا چاہیے. اچھا جی، کہاں تھے ہم؟ ہاں، کچھ اور سوالات ہیں. ایک سوال ہے خیر و شر
کہ اولاد پر، کہ انسان کے نیک اور برے اعمال کے اولاد پر کیا اثرات ہوتے ہیں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر انسان نیک ہے تو کیا اس کی نیکی کا صلہ اس کی اولاد کو ملتا ہے دنیا میں، یا صرف دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں نہیں ملتا؟ یا جو ہے اور کیا اگر کوئی انسان کے برے اعمال ہیں تو کیا اس کی اولاد کو اس کے برے اعمال کی نحوست ان کو بھی جو ہے وہ ان کی نحوست ان کو بھی لاگو ہوتی ہے یا دنیا یا نہیں ہوتی؟ اس سے متعلق ایک سوال ہے. تو پہلی بات تو یہ، جہاں تک دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک ہے عدل اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا فضل. فضل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے، تو فضل میں اللہ تعالیٰ یعنی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. رحمت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہے. اور جو کافروں کے ساتھ ہے وہ عدل کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ عدل کا ہوتا ہے یا فضل کا ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب بڑھا کے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ٹھیک ہے، لیکن برائی کا بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں. برائی کا بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے، کیونکہ یہ پھر ایک طرح سے ظلم ہو جائے گا. تو یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ عدل کا ہوتا ہے، برائی کا بدلہ اتنا ہی دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ رحمت اور فضل کا ہوتا ہے. تو اگر ایک انسان برائی کرے اور اس کے پاداش میں اس کی اولاد کو سزا ملے تو یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے منزہ، اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو جو ہے جو نیکی کا معاملہ ہے وہ اللہ کا فضل اور رحمت کا معاملہ ہے. فضل اور رحمت کا معاملہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اگر باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد پر رحم کریں تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن باپ کے گناہ کی وجہ سے بچوں کو پکڑا جائے یا بچوں کو سزا ملے تو یہ نہیں یہ نہیں ہوتا. دیکھیں جو سورۃ الکہف میں جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو قصہ ہے، اس میں خضر نے وہ دیوار جو گرنے کو ہو رہی تھی، گرنا چاہتی تھی، اس کو خضر نے کھڑا کر دیا، دوبارہ بنا دیا. ٹھیک ہے، مضبوط کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا اور پھر آخر میں انہوں نے جو سارا بتایا تو فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس دیوار کے نیچے بچوں کے لیے خزانہ تھا. یہ 2 یتیم بچے تھے شہر میں، ان کے لیے خزانہ تھا چھپا ہوا، اور جو ہے اور ان کا باپ جو تھا نا وہ نیک شخص تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ بچے بالغ ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے یعنی جوان ہو جائیں، يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا جوان ہو جائیں، جوان مرد ہو جائیں، اس کے بعد یہ اپنا خزانہ جو ہے اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی ان بچوں پر. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی خضر کی زبانی اس نے کہا کہ یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا. اب یہ صفت ذکر کرنے کا یہاں کیا مقصد تھا؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں دلالت الاشارہ. ٹھیک ہے، دلالت الاشارہ، کہ یا دلالت جو ہے اصولین کے بعد اس کے اور بھی نام ہیں، دلالت الاشارہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. الایما، دلالت الایما بھی کہا جاتا ہے، ایما والاشارہ، یعنی ایک حکم کے ساتھ، ایک فیصلے کے ساتھ کوئی ایسی صفت ذکر کی جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اس فیصلے کا سبب ہے اور اس کی حکمت ہے اور اس کی علت ہے، ورنہ اس صفت کا ذکر کرنا بے معنی ہوگا، ورنہ اس صفت کا ذکر کرنا بے معنی ہوگا. یعنی آپ یہ کہیں کہ جی زید کو انعام دو، وہ بہت موٹا ہے. اب یہاں کوئی تک نہیں بنتا یہ ذکر کرنے کا جی وہ بہت موٹا ہے، کیونکہ اس کا انعام دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہیں زید کو انعام دو،
وہ بہت محنتی ہے. تو اب جو آپ نے صفت ذکر کی ہے وہ بہت محنتی ہے، یہ اس انعام کی ایک طرح سے کی علت بن رہی ہے، اس کی سبب بن رہا ہے، اس کی وجہ بن رہی ہے، ورنہ اس کا ذکر کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ورنہ وہ ذکر کرنا فضول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی چیز بے مقصد اور بے معنی نہیں ہوتی. تو یہاں جو فرمایا کہ کان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک تھا. تو معلوم ہوا کہ ان کا باپ نیک ہونے کا اس میں دخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر کو بھیج کے اس دیوار کو دوبارہ بنوایا تاکہ ان بچوں کا خزانہ ان کے لیے محفوظ رہے. تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بچوں کی حفاظت کرتا ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ باپ اگر نیک ہے تو اپنا نیک بندہ یا ولی یا نبی بھیج کر بھی اپنے یعنی اس نیک بندے کی بچوں کی حفاظت کرواتا ہے. یہ باپ کی نیکی کی کرامت ہے کہ اس کے بچوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور ان کے خزانے کی حفاظت کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حفظا بصلاح ابیہما، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اپنے باپ کی نیکی کی وجہ سے، کیونکہ ان کا باپ صالح تھا. وما ذکر عنہما صلاحا، یا وما ذکر عنہما صلاحا، اور ان کی نیکی کا کوئی خود ذکر نہیں ہے، بچوں کی نیکی کا کوئی ذکر نہیں آیت میں، یا بچوں کی نیکی کا کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں، وما ذکر عنہما صلاحا، لیکن باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچوں کی حفاظت فرمائی. ابن المنکدر، محمد بن المنکدر جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحفظ العبد المؤمن فی ولدہ وولد ولدہ، اللہ تعالیٰ مومن کی حفاظت اس کی اولاد کی صورت میں بھی کرتا ہے، یعنی مومن کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی اولاد کی حفاظت بھی کرتا ہے، وہ ولد ولدہ، اور اس کے آگے پوتوں نواسوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. وَيَحْفَظُهُ فِي دُوَيْرَتِهِ وَدُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ، اور اس نیک شخص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے آس پاس کے گھرانوں کی حفاظت کرتا ہے. فَمَا يَزَالُونَ فِي حِفْظٍ وَرِعَايَةٍ وَعَافِيَةٍ فِي حِفْظٍ وَعَافِيَةٍ مَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، جب تک وہ ان کے مابین رہتا ہے تو اس محلے میں اس کے آس پاس کے گھرانوں میں بھی خیر و عافیت رہتی ہے، برکت رہتی ہے. تو نیک شخص کی برکت اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو بھی ملتی ہے، اور اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے اس شخص کی نیکی کی وجہ سے. جہاں تک کسی شخص کی برائی کا تعلق ہے تو اس میں تفصیل ہے. برے شخص کی برائی اس کے کا صلہ اس کے یا اس کی سزا یا اس کی نحوست اس کے بچوں کو نہیں ملتی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، آزر کا قرآن میں ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو آزر جو ہے وہ کیا تھا؟ بت تراش تھا. تو أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو ہے واضح گمراہی میں تھا وہ اور اس کی قوم، اور اللہ نے اس کو ابھی ہی آزرا کہا ہے، اور حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے. قیامت کے دن کے جو منظر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ أَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ، کہ اس سے بڑی میرے لیے جو ہے وہ رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ مجھ سے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے. تو باپ ہی ہے وہ. جو لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں جی اسرائیلیات کی بنا پر وہ تعویلات ان پر مردود ہیں. اللہ نے باپ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کہا ہے، تو ہم بھی اس کو باپ کہتے ہیں. تو آزر کیا بت فروش ہونا، بت تراش ہونا، بت پرست ہونا، اس کا کوئی ابراہیم علیہ السلام پر اس کا کوئی اثر نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آخری عمر تک حفاظت فرمائی اور ان کو برکت اور برکتوں سے نوازا. لیکن اگر معاشرے میں برے لوگ بڑھ جائیں تو جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں، دنیا کی حد تک، ٹھیک ہے نا، دنیا کی حد تک. جیسے وہ مشہور حدیث ہے کہ ایک لشکر ہوگا جو کعبہ، اللہ کے گھر بیت اللہ الحرام، مسجد الحرام، کعبہ کی طرف لشکر کشی، یعنی لشکر ایک آگے بڑھے گا، ٹھیک ہے. تو جب وہ راستے میں کسی بالکل سفید جو ہے وہ چٹیل میدان میں ہوں گے تو ان سب کو دھسا دیا جائے گا زمین میں، اس لشکر میں جو لوگ بھی ہوں گے. یخسف بأولہم وآخرہم، سب کو دھسا دیا جائے گا.
تو امہات المومنین میں سے غالباً ایک ہیں، غالباً زینب بنت جحش ہیں یا کوئی اور ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یعنی کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، ٹھیک ہے، کہ یا رسول اللہ پورے لشکر کو، ان سارے لوگوں کو کیسے اس میدان میں دھسا دیا جائے گا، اگرچہ اس میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہاں گزر رہے ہیں قافلے والے، دوسرے قافلے والے، یا کچھ ان کے جو ہے وہ جو ہے وہاں لوگ تجارت کرنے آئے ہیں یا ان سے خرید و فروخت کرنے آئے ہیں، ان کا کیا قصور، وہ بھی ان کے ساتھ دھسا دیے جائیں گے۔ فرمایا یخسف باولہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، جب عذاب آئے گا تو سب کو دھسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن سب اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے، جو اس لشکر کے ساتھ تھا اس کو سزا ملے گی، جو نہیں تھا اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے بعض امہات المومنین سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور یہ بھی بخاری مسلم میں ہے، انہلک یا انہلک وفینا الصالحون، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اگرچہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے، کیا ہمیں نیک لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود ہلاک کر دیا جائے گا؟ فرمایا نعم اذا کثر الخبث، جب برائی بہت پھیل جائے گی، خباثت بڑھ جائے گی، تو پھر سب کو ہی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس پہلی والی حدیث کی، اس میں ہے کہ فرمایا نعم فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل یہلکون مہلکا واحدا ثم یصدرون مصادر شتى ویبعثهم اللہ علی نیاتہم، فرمایا کہ ان میں جو ہے اس لشکر میں وہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہے، علی وجہ البصیرہ ان کے ساتھ ہے، کچھ وہ ہیں جو ان کو مجبوراً لایا گیا ہے، وہ ان کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے، کچھ وہ ہیں جو وہاں مسافر وہاں سے گزر رہے ہوں گے، فرمایا یہلکون مہلکا واحدا، سب کو ایک برابر ہلاک کیا جائے گا، جب عذاب آئے گا تو سب کو ہلاک کیا جائے گا۔ ثم ویصدرون یا یصدرون مصادر شتى، پھر جو ہے سب کا قیامت کے دن الگ الگ اٹھیں گے، یبعثهم اللہ علی نیاتہم، سب کو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔ تو برے شخص کے برے اعمال کی نحوست اس کے بیٹوں کو نہیں نصیب ہوتی، یعنی نہیں ملتی، اس باپ کی برے اعمال کی پاداش میں بیٹوں کو سزا نہیں ملتی دنیا میں، لیکن جب عذاب آتا ہے تو برے لوگوں کی وجہ سے نیک لوگ بھی دنیا میں ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن سب اپنی اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اور تو جہاں تک نیک باپ کی بات ہے، تو جیسے میں نے فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس میں سورۃ الکہف میں کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی حفاظت فرمائی، اور باپ کی نیکی صرف دنیا میں نہیں کام آتی بلکہ آخرت میں بھی کسی حد تک کام آ سکتی ہے، آخرت میں بھی، یعنی اگر بیٹے بھی ایمان پر رہے، نیک عمل کرتے رہے، لیکن جنت میں جا کر ان کے درجات اپنے والدین سے کم رہے، تو اللہ تعالیٰ بیٹوں کے درجات بلند کر کے ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا، ان کے والدین کے ساتھ ملا دے گا، والدین کا درجات کم نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو فضل میں یہ ہے کہ جس کے کم ہے اس کو زیادہ کیا جائے، نہ کہ جس کا زیادہ ہے اس کو کم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الطور میں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی ایمان پر ہی ان کے نقش قدم پر چلی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، الحقنا بهم ذریتهم، ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے، وما التناهم من عملهم من شیء، لیکن ان کے والدین کے اعمال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یہ نہیں کہ ان کی نیکیاں لے کے ہم ان کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی کم ہو جائیں گی اور ان کی زیادہ ہو جائیں گی تو کہیں بیچ میں آ کے درمیانی کسی جگہ پہ مل لیں گے، نہیں، بچوں کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا، وما التناهم من عمل من شیء، ان کے آبا ان کے والدین کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی،
اور یہی ابن عباس اور دیگر سلف نے اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ ان اللہ یرفع ذریۃ المؤمن معه فی درجته فی الجنہ وان كانوا دونه فی العمل، کہ مومن کی اولاد کو اس کے ساتھ ملا دیا جائے گا اگرچہ ان کا درجہ نیک اعمال میں اپنے والدین سے کم رہا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور فضل ہے کسی کہ ان کے اولاد کو ان کے درجات پر کر دیں گے. اچھا، اس آیت میں جو خاتمہ ہے نا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا عدل بیان کیا کہ ہر شخص اپنے اعمال پر گروی ہے، ہر شخص کی پکڑ اس کے اعمال کے مطابق ہوگی. یعنی جہاں تک پکڑ کی بات ہے نا، تو یہ نہیں کہ باپ کی اعمال کی پاداش میں بچوں کو پکڑا جائے گا، نہیں. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص کی پکڑ جو ہے اس کو ہر شخص اپنے اعمال ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے. تو جہاں یہ جو یعنی اس میں بعض لوگوں نے کہا ہے جی نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو، نہیں، یہ جو اسلوب ہے نا کل امرئ بما کسب رہین، یہ برے پکڑ کی بات ہو رہی ہے. گروی رکھا جاتا ہے کسی کو پکڑ کے باندھ کے، تو وہ کسی چیز کے نیک اعمال کے سلے میں کسی کو پکڑ کے باندھ کے تھوڑی رکھا جاتا. تو پکڑ جو ہوگی نا، وہ پکڑ ہر شخص کی اس کے اعمال کے مطابق ہوگی. نہ باپ کی برائیوں پہ بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹوں کی برائی پہ باپ کو پکڑا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی آیت کے شروع میں کے حصے میں اپنا فضل اور رحمت بیان کی، اور آخری حصے میں اپنا عدل بیان کیا کہ جہاں تک پکڑ کی بات ہے تو پکڑ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہوگی. بما کسب، جو اس نے کمایا، بس پکڑ میں صرف اس کا کمایا ہی، اس کو اپنے کمائے جو اس نے کمایا اس کے مقابلے میں ہی، اس کے بدلے ہی اس کو گروی کیا جائے گا یا اس کو پکڑا جائے گا. اللہ اکبر. اور جہاں تک اس سوال میں اس آیت کا بھی کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کے کیا معنی ہیں. دیکھیے وزر بھی جو ہے نا، یہ گناہوں کے سلسلے میں آتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کسی شخص کے گناہ جو ہے کوئی گناہ بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. نیکیاں بوجھ نہیں ہوتی، گناہ بوجھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. اور وزر اجر کے مقابلے میں آتا ہے. ارجعنا مأزورات غیر مأجورات، ٹھیک ہے نا، اگرچہ حدیث ضعیف ہے. تو اجر کے مقابلے میں وزر آتا ہے. ارجعنا مأزورات غیر مأجورات. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، تو کوئی بوجھ اٹھانے والا یعنی گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا کسی اور کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو اس آیت سے یہ دلالت کرنا کہ جی نیکیاں بھی آپ وفات شدہ کی طرف سے جو جیسے کوئی نیکی کرتا ہے حج یا عمرہ یا اس کی بھی لوگ اس آیت سے نفی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. اور آگے آیت یعنی یہ آیت کئی جو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کئی مواضع پہ آیا ہے، لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، کہ اگر کوئی وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، کہ اگر کوئی گناہ یعنی مثقلۃ، اگر کوئی شخص گناہوں کے بوجھ سے بھاری یعنی اس کی کمر ٹوٹ رہی ہو، مثقلۃ کسی پر گناہوں کا بہت بھاری بوجھ ہو، اس پر جو ہے گناہوں کا بوجھ ہو اس پر، وہ کسی اور کو بلائے کہ بھئی میرا اٹھا لو یہ بوجھ کچھ، لا یحمل منہ شیء، کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ذرا بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا. ولو کان ذا قربى، اگرچہ یہ قرابت دار کوئی قریبی کوئی باپ بیٹا بھائی کیوں نہ ہو. یعنی اگر کوئی گناہوں سے کا بوجھ اس پر لادا گیا ہو، قیامت کے دن گناہوں سے جو ہے اس کی کمر ٹوٹ رہی ہو گناہوں کے بوجھ سے، اور وہ چاہے کہ میرا بوجھ کوئی اور اٹھا لے، تو کوئی نہیں اٹھائے گا. تو یہ بوجھ کی بات ہو رہی ہے، گناہوں کی بات ہو رہی ہے. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ یعنی کوئی ذات نفس مثقلۃ، کوئی انسان ہے جو گناہوں کا ثقل اس پر ہے، ٹھیک ہے، بھاری بوجھ اس پر لادا گیا ہے، تو وہ اگر چاہے وہ بلائے کسی کو کہ بھئی میرا بوجھ اٹھا لو، تو کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہ آیت جو ہے نا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وان تدع مثقلۃ، یہ سارا قیامت کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ برائیوں اور یعنی برائی یعنی ثواب کے اس میں نہیں ہے سیاق میں، بلکہ یہ
جو ہے وہ گناہوں سے متعلق ہے واللہ تعالی اعلم. اللہ اکبر. کچھ سوال اور بھی ہیں لیکن ہاں بہت لڑائی ہوتی ہے. کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میں بس کیا جائے ابھی. ایک سوال مختصر سا ہے، اس کا میں ذرا جواب دے دوں. سعد بھائی نے پوچھا تھا یہ، اور بڑے عرصے سے یہ پینڈنگ تھا. ان کا سوال تھا، میں سوال ادھر سے پڑھ لوں فیس بک میسنجر سے. سعد محمود نے یہ سوال پوچھا تھا، جی شیخ جب بچوں کے بچپن میں دانت نکلتے ہیں تو وہ روتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو وہ روتے ہیں. میرے سسرال میں ایک رواج ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے تجربے کی بنیاد پر ایک کوئی سمندری پتھر ہے جس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کو ایسے بچوں کو ڈوری میں اس طرح پہنائیں کہ ان کے سینے پر لگتا رہے تو اس سے بچے پرسکون رہتے ہیں. ان کا کہنا کہ پتھر کی ٹھنڈی تاثیر ہے وغیرہ. مجھے یہ صحیح نہیں لگتا. ان کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ نے مختلف جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھی ہے اسی طرح پتھر میں بھی اللہ کے حکم سے تاثیر ہے. کیا ایسا پتھر پہننا جائز ہے؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اگرچہ میڈیکلی یا سائنٹیفکلی پروون نہیں بھی ہوتی ہیں لیکن تجربے سے، پرانے تجربے سے وہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں. جڑی بوٹیوں کا جو خاص طور پہ معاملہ ہے، اور جو ہے وہ جو چیزیں نسل در نسل لوگ مختلف علاقوں میں اس علاقے کی جڑی بوٹیاں استعمال کرتے آئے ہیں، تو اب جڑی بوٹیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ ان میں تاثیر رکھی ہے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دوا، ٹھیک ہے. تو معلوم ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اس کو پانی میں ڈال کے اس کی آپ بھاپ لیں گے، یا اس کو آپ اس کے غرارے کریں گے، یا اس کو آپ پئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے اس سے شفا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں شفا رکھی ہے تو شفا نصیب ہوگی. تو یہ اگرچہ میڈیکلی پروون نہ بھی ہو لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یعنی اس میں کوئی ان چیزوں میں کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ان چیزوں میں شفا ہے، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ابھی تک ثابت نہیں بھی کی، کچھ چیزیں میڈیکلی جو ہے اب دھیرے دھیرے وہ ان چیزوں کی طرف ٹریڈیشنل میڈیسن سے وہ چیزیں ثابت بھی ہو رہی ہیں. لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ اس جڑی بوٹی میں شفا ہے، اس کو آپ گھر کے کونے میں رکھ دو بند کر کے، کارپیٹ کے نیچے ڈال دو اور آپ کو شفا ملے گی، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مخالف ایک چیز ہے. یعنی آپ کا اس سے نہ وہ آپ اس کو انہیل کر رہے ہیں، نہ آپ اس کے غرارے کر رہے ہیں، نہ آپ اس کو پی رہے ہیں، نہ آپ اس کو کھا رہے ہیں، نہ آپ اس کو اس کا کوئی جو ہے وہ پیسٹ بنا کے آپ اس کو لگا رہے ہیں زخم پہ یا کوئی جو ہے جسم پہ. تو اس کا جو ہے کسی ڈبے میں بند کر کے کونے میں رکھ دینے سے شفا ہونا، اب یہ جو ہے نا توہم پرستی کی طرف بات چلی گئی، کیونکہ یہ اس طرح کی کوئی چیز، یعنی اس کی کوئی نظائر نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یعنی جو دواؤں میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ دوا کو، ڈاکٹر کہے جی دوا کو بند کر کے کونے میں رکھ دو آپ کو شفا ہوگی، یا اس دوا کی بوتل کو آپ پہن کے گلے میں لٹکا دو آپ کو شفا ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کوئی تو ایسی چیز جو ہے نا، ایک تو یہ توہم پرستی کی طرف لے آتی ہے، اور خاص طور پر اگر اس میں پھر پتھر شامل ہوں، پتھروں میں جو ہے پتھروں کی بتوں کی عبادت کیسے شروع ہوئی؟ یعنی بعض روایت میں تو یہ آتا ہے کہ مشرکین مکہ کے ہاں بتوں کی جو پرستش تھی، بت پرستی تھی، اس کے
جو اسباب تھے، محرکات تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اہل مکہ جب مکہ سے باہر جاتے اپنے سفر میں، تجارت وغیرہ میں، تو وہ مکہ کی کچھ پتھر یا مٹی لے کر جاتے کہ جی یہ اللہ کے جو ہے مقدس سرزمین کی ہے، اور پھر اس کو جو ہے اس سے تبرک لیتے یا کیا، اور اس طرح دھیرے دھیرے جو ہے پتھروں کی عبادت بھی، یعنی کہ محرکات میں سے ایک یہ بھی تھا. تو اور خاص طور پہ جہاں پتھر آ جائے وہاں تو معاملہ بہت ہی سنگین ہو جاتا ہے. اگر یہ ہوتا کہ جڑی ہے، بوٹی ہے، اس کو آپ گلے میں لٹکائیں تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شاید اس کے کچھ ویپرس ہیں یا کچھ فیومز ہیں، یا اس کی کچھ جو ہے وہ جاتی ہے بچے کے ناک میں، اس سے اس کو سکون ملتا ہے. یا جیسے بعض ہوتا ہے کہ جی لیونڈر ہے، کیمومائل ہے، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا انہیل کرنے سے تھوڑا سکون ملتا ہے، تو بات چلتی. لیکن پتھر میں تو یہ یعنی شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اس کو بند ہی کرنا چاہیے ہر صورت میں، پہلی بات یہ. اور خاص طور پہ جو یہ لوگ یعنی کہتے ہیں کہ جی یہ، اور پھر انگوٹھیوں میں بھی تو لوگ جی فیروزہ پہنے، فیروزہ سے یہ ہوتا ہے، فلاں پتھر پہنے اس سے یہ ہوتا ہے. یہ سارا جو ہے شرک کا دروازہ ہے. پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، پتھروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے. ہاں آپ کہتے ہیں جی وہ پتھروں میں کوئی منرلس ہیں، تو وہ یہ ہے نا کہ اس کو آپ پیس کے پئیں، کھائیں، تب ہے جی منرلس ہیں. لیکن یہ کہ جی پتھر آپ گلے میں لٹکائیں، پتھر کی ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے، یہ یعنی اب یہ ایک ظاہری حسی چیز سے نکل کے غیبی چیز میں چلا گیا نا معاملہ. اور یہ غیبی تعلق رکھنا پتھروں سے، یہ پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ظاہری حسی تو یہ کہ آپ یہ پتھر کو پیس کے آپ اس کے منہ میں رکھ رہے ہیں، یا پتھر وہ چبا رہا ہے، جیسے ہوتا ہے وہ ٹیتھر ہوتا ہے، یا کوئی چیز ہے وہ چباتا ہے، ایک حسی چیز ہے. یا آپ کوئی چیز کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. لیکن یہ کہ جی پتھر لٹکائیں، پتھر کی تاثیر، وہ یہ کیا تاثیر ہے کہ پتھر سینے پہ لٹکا ہوا ہے، اور وہ تو یہ اب جو بھی دواؤں میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. دواؤں کا یہ طریقہ سنت، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے دواؤں میں کہ اس دوا کو لٹکایا جائے گلے میں تو اس کی تاثیر آپ کو اندر محسوس ہو. تو یہ پھر کیا کہتے ہیں ریلم آف دا انسین، یہ غیبی اس میں چلا جاتا ہے. اور جب غیبی چلا جاتا ہے اور اس کا تعلق پتھروں سے ہو تو پھر یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے. اور خاص طور پر یعنی پتھر، اور پھر پتھر بھی سمندری پتھر. یعنی اب دیکھیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے مستدرک حاکم وغیرہ میں انشاءاللہ یعنی حسن درجے کی حدیث ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے کہ من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن علق ودعۃ فلا ودعہ اللہ. جو کوئی تمیمہ یعنی کوئی یہ گنڈے، یہ دھاگے وغیرہ لٹکاتا ہے، تمیمہ کہتے ہیں اس کو عربی میں، فلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ سے اس کی عدم تاثیر بیان کی ہے یا اس کو بد دعا دی ہے. من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، فلا اتم اللہ لہ، کہ جو کوئی تمیمہ لٹکائے تو اللہ اس کا معاملہ کبھی تمام نہ کرے، اس کا کبھی کام پورا ہی نہ ہو، کبھی اس کی مراد تمام نہ ہو. من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، فلا اتم اللہ لہ، جو تمیمہ لٹکائے اس کی کبھی مراد تمام نہ ہو، اس کی کبھی مراد پوری نہ ہو. ومن علق ودعۃ، ودع کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سیپیاں ہوتی ہیں نا، سی شیلز، سمندری، جو سمندر سے آپ کو سی شور پہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، کورل ہو گئے، سی شیل ہو گئے، کورل کے پیسز ہو گئے، سی شیل وغیرہ ہو گئے. جو یہ لٹکائے فرمایا فلا ودعہ اللہ، جو ودع لٹکائے فلا ودعہ اللہ، اللہ اس کو کبھی آرام نصیب نہ کرے، اللہ اس کو کبھی سکون نصیب نہ کرے. تو سمندر سے حاصل ہونے والے سی شیلز کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو یہ لٹکائے اللہ اس کو کبھی سکون اور چین نصیب ہی نہ کرے. اور ہم وہاں سے پتھر لے کے لٹکائیں اور کہیں کہ اس سے بچوں کو سکون ملتا ہے، تو بڑے یعنی معاملہ اور بھی جو ہے نا یہ سنگین ہے. اور اسی کے لگ بھگ جو ہے وہ ابن سینا کے نام سے جو سوار ابن سینا، وہ جو بریسلیٹ ہوتے ہیں جی، کاپر کا ہے جی، یہ میٹل کا ہے جی، یہ اس میں جو ہے وہ میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، یہ سارا جو ہے نا یہ بالکل ہی یعنی بے تکی باتیں ہیں. ہاں انسان اگر یعنی اتنا میگنیٹک وہ افیکٹ حاصل کرنے کے لیے تو انسان کو پورے جو ہے نا 1 ٹن کے کاپر کے بستر پہ سوئے، چارپائی بنی ہو کاپر کی، پھر شاید کوئی اثر ہو اس کی میگنیٹک ویوز، میگنیٹک اس کا. لیکن یہ کہ جی اتنا سا بریسلیٹ پہن لیا اور جی یہ، تو یہ بھی پرانی چلتی آ رہی ہیں چیزیں، اور یہ ساری توہم پرستی میں سے ہیں اور تمائم میں سے ہیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ کاپر کا بریسلیٹ ہے، کاپر کا بریسلیٹ ہے. فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا پہن رکھا ہے؟
اس نے کہا من الواہنہ، کمزوری کی وجہ سے پہن رکھا ہے. آج بھی جیسے ہوتا ہے یہ آرتھرائٹس ہے، یہ رومیٹزم ہے، یہ کاپر بریسلیٹ، وہ میگنیٹک پتہ نہیں فیلڈ، میگنیٹک فیلڈ اتنے بریسلیٹ کی آپ کو کیا کرے گی؟ اس سے زیادہ آپ کے جو ہے وہ پورے گھر میں وائرنگ لگی ہوئی ہے، آپ کی جیب میں موبائل ہے اور 4G اور 5G نیٹ ورکس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور مائکرو ویو آپ اتنی، تو آپ کے پاس فیلڈ، آپ فیلڈ ہی فیلڈ میں رہ رہے ہیں. یہ کاپر بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ کون سی ایبزارب کر لے گا یا کہ آپ کو کون سی کیا جو ہے وہ ریڈیٹ کرے گا اتنا سا کاپر کا بریسلیٹ؟ تو پرانا یہ بھی پرانی خرافات چلتی آ رہی ہیں. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے یہ کاپر بریسلیٹ پہنا ہوا ہے. فرمایا کہ کیا ہے؟ کہا جی کمزوری کی وجہ سے. فرمایا لا تزیدک الا وہنا، اس سے تمہیں مزید کمزوری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اس سے تمہیں مزید کمزوری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یہ مرفوعاً بھی روایت ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، لیکن صحیح ہے یہ کہ عمران بن حسین نے خود دیکھا، یعنی موقوفاً عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ روایت ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے نا، یہ جو ہے نا پہننا اور اس کی تاثیر ہوگی، اس سے یعنی اس کا دروازہ شریعت نے بند کیا ہے اور صحابہ نے بھی اس کو بند کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ ممکن ہے، تجربے سے ثابت ہے، تجربے سے. تبھی لوگ جب پہنتے تھے تو ان کے بعد بھی کوئی تجربہ ہی رہا ہوگا نا کہ جی یہ میگنیٹک، یہ جو ہے کاپر بریسلیٹ پہنے تو اس سے کیا ہوتا ہے. جو تجربے سے ایسی چیزیں ثابت ویسے بھی نہیں ہیں، ویسے بھی ثابت نہیں ہے. اور یہ ساری جو ہے توہم پرستی ہے، توہم پرستی ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی اعلم. اللہ اکبر. انشاءاللہ کچھ سوال رہ گئے، انشاءاللہ اس کو پھر اگلی نشست میں کریں گے. اب جو ہے یا لائیو کوئی اگر سوال کمنٹس میں آیا ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں. یہاں سارے کمنٹس نہیں شو ہوتے فیس بک پہ. نجدی علماء کا قرآن تعویذات پہ کیا اوپینین ہے؟ منع کرتے ہیں. وہی جو ابن ابراہیم نخعی کا قول ہے کہ کانوا یکرہون التمائم کلھا من القرآن وغیرہ. ابراہیم نخعی کا جو قول ہے، اب وہ ابن مسعود کے بارے میں ہے اور صحابہ کے بارے میں ہے، یا ابن مسعود کے شاگردوں کے بارے میں ہے، علقمہ اور اسود وغیرہ کے بارے میں، کہ جو ہے نا یعنی ابراہیم نخعی سے پہلے جو سلف تھے، چاہے وہ تابعین ہیں، ابن مسعود کے شاگرد یا بسمیت ابن مسعود، یہ لوگ سارے تمائم کو سے منع کرتے تھے، چاہے وہ قرآن کے ہوں یا غیر قرآن سے ہوں. بہرحال قرآن تعویذ میں مشہور اختلاف ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں فتویٰ دینے والا شخص جو ہے نا، اس کو واقع پر نظر ہونی چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. سوال کچھ پوچھا جاتا ہے، ایک تھیوریٹیکل سوال ہے، لیکن پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. اب آپ تعویذ لوگوں کے کھولیں، جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں ان کے کھولیں آپ تعویذ، اور دیکھیں اس میں سے کتنے قرآن کے نکلتے ہیں. اکثر جو ہے نا اس میں کن مکان شلی من شکان فلی اور جو ہے وہ سیاروں کے نام زحل اور مریخ اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، یا جبریل یا میکائیل، اور بے معنی کلمات اور نمبرز اور ہندسے اور باکسز میں وہ جو جفر، علم جفر سے جو نمبر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہودیوں سے لیا ہے. اباجاد، من تعلم اباجاد فقد تعلم شعبۃ من السحر، جس نے یا فرمایا کہ من تعلم اباجاد فلا خلاق له. ابن عباس اور دیگر صحابہ نے فرمایا کہ جو اباجاد سیکھتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی اس کے لیے نجات نہیں ہے، فلا خلاق له. ٹھیک ہے، تو اب یہ اکثر تعویذ اسی سے بنے ہوتے ہیں. اب سارے 90-95% تعویذ میں یہ چیزیں ہوں، بے معنی کلمات ہوں، فرشتوں کو پکارا کیا ہو، ان سیاروں کو کب زحل اور مشتری کو، یا مشتری، میں نے خود تعویذ ایک بندے کا کھولا، اندر مشتری اور یہ سیاروں کے نام لکھے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں ہوں یا ہندسے ہوں، اور پھر ہم کہیں جی سلف کا اختلاف ہے، آپ بیٹھ کے جو ہے نا بڑے آرام سے آپ مسئلے کو ایسے پیش. دیکھیں جو اہل ضلال ہیں نا، یہ جو تعویذ لکھتے ہیں، جو شیاطین، ٹھیک ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی اللہ کے نیک ولی ایسے بھی گزرے ہیں جو قرآنی تعویذ لکھ کے دیتے تھے یا آج بھی ہوں گے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں. جو یہ دھندا کرتے ہیں، جو نے دھندا بنا رکھا ہے، جو شرک کے جو اڈے ہیں وہاں پہ جو یہ تعویذ ملتے ہیں، اور یہ جو دجال، جو پیر جو دجاجلہ جو ہیں، جو یہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، اکثر کیا ہے وہ یعنی تعویذات میں یہ شرکیات ہوتی ہیں. پھر جب بات کرنے آؤ تو کہتے ہیں جی دیکھیں سلف کا اختلاف ہے نا،
عمرو بن العاص جو ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص، وہ اپنے بچوں کے گلے میں وہ جو یاد کر سکتا تھا اس کو یاد کرواتے تھے، دعا جو نہیں یاد کر سکتا تھا اس کے گلے میں لٹکاتے تھے. بات ہو کیا، عمل ہو کیا رہا ہے، اور بات یعنی علمی مسئلہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. یعنی انسان کو اپنے واقع پر بھی نظر ہونی چاہیے. یعنی مسئلہ آپ جو ہے جیسے کوئی ابن حزم کے مسئلے، میوزک کے مسئلے کا قائل ہو، میوزک ٹھیک ہے، اور وہ کہ جی دیکھیں میوزک میں اختلاف ہے، اور اگر انسان جو ہے گھر میں بیٹھ کے اگر وہ پیانو بجاتا ہے یا وہ پیانو سن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. اور یہ آپ بات کہاں کر رہے ہیں؟ جس معاشرے میں جو ہے وہ ریپ اور کے پاپ اور راک اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں مرد اور عورتیں مل کے ناچ رہے ہیں، اور ساری بدتمیزی کا طوفان برپا ہو رہا ہے. اس میں آپ بیٹھ کے جو ہے نا جی وہ میوزک میں اختلاف ہے، جی وہ روایت صحیح ہے، جی وہ روایت ضعیف ہے، جی وہ بخاری میں ہے، معلقاً ہے، موصولاً ہے، ابن حزم نے کہا ہے، وہ اہل مدینہ سماع کے قائل تھے، کو جائز سمجھتے تھے. اللہ اکبر. یعنی کوئی یہ مسئلہ اختلاف کرے کہ جی وہ یہ مچھر مارنا جائز ہے یا نہیں، اور مارے. یہ تو وہی ہے نا کہ وہ جیسے حسین علیہ کس سے ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ احرام کی حالت میں، کوفہ کے شخص نے پوچھا کسی کوفی نے کہ جی احرام کی حالت میں مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. نے کہا حسین کو مار کے آئے ہو اور پوچھ رہے ہو کہ مکھی مارنا جائز ہے یا نہیں جائز. تو بات مکھی کی کرے اور مارے انسان کہ جی وہ اختلاف ہے، احرام کی حالت میں مار سکتے ہیں مکھی، ٹھیک ہے نا. تو اس کو لے کے وہ مکھی کیا مارے، وہ انسانوں کو مارتا پھرے. تو یہ وہی بات ہے کہ بات مسئلہ جو اس کی سب سے آسان اور سب سے یعنی جو لائٹسٹ کہہ رہے ہیں، یا اس کو سب سے جو اخف جو اس کی صورت ہے اس مسئلے کی، اس کو لے کے علمی مسئلہ بیان کریں، اور اس کی بنیاد پر جو ہو رہا ہے اس پر آپ جو ہے آنکھیں بند کر دیں اور اس کو نہ دیکھیں، اور یا جو کرنے والے ہیں وہ اپنی جو کرتے ہیں اپنی حقیقت وہ نہ بیان کریں، اور اس کی جو سب سے یعنی ہلکی صورت ہے، اس ہلکی جو اس کی وہ یعنی صورت بن سکتی ہے، اس پر مسئلہ کھڑا کر دیں. تو یہ جہالت ہے، اور یعنی ان کو اس کا موقع نہیں دینا چاہیے. اس کو ہاں ٹھیک ہے قرآن کا مسئلہ، لیکن آپ جو کرتے ہیں وہ قرآن کی تعویذ تھوڑی ہے. جو ہوتا ہے وہ قرآن، آپ قرآن کی تعویذ کی بات کرتے ہیں اور لکھ کے دو لوگوں کو کیا دیتے ہیں. آپ بات کس میوزک کی کرتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے، اس فتویٰ کی بنیاد پر کیا پاپ شاپ اور ریپ اور کے پاپ اور پتہ نہیں کیا کچھ، ایک پورا بدتمیزی کا طوفان جو ہے آپ نے بپا کر رکھا ہے. تو یعنی ایسے لوگوں، ایسے فقہا جو پھر ایسے مسائل بیان کریں ایسی ماحول میں، ہو رہے ہیں کانسرٹ اور بدتمیزی کا طوفان جو ہے پورا جو ہے وہ روز دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آ کے کوئی مفتی ہو، ٹھیک ہے، اور میرا اشارہ ایک خاص شخص کی طرف ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہو، وہ ایسی حالات میں آ کے یہ ٹویٹ کرے کہ جی میوزک میں اختلاف رہا ہے، میوزک میں جو ہے اگر وہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اختلاط نہ ہو، مرد و عورت کا جو ہے وہ فری مکسنگ نہ ہو، اور لیرکس میں کوئی غلط چیز نہ ہو، اور بے پردگی نہ ہو تو جائز ہے. یہ آپ ایسے ماحول میں بیان کریں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نا آپ بھی یعنی دجال سے کم نہیں ہیں. اسی طرح ماحول یعنی معاشرے میں جو تعویذیں پھیلی ہوئی ہیں، جو اکثر لوگوں کی گردنوں میں لٹکی ہوئی ہیں، جن میں اور پھر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اندر کیا ہے. جی قرآن کی تعویذ کھول کے دیکھو تو، اور لوگوں کا دل آپ نے اللہ سے ہٹا کے ان تعویذوں میں ڈال دیا ہے. دجاجلہ نے لوگوں کا دل اللہ سے ہٹا کے ان تعویذات پر ڈال دیا ہے، اور پھر آپ آ کے کہیں جی آپ سے تعویذ کا سوال ہو تو آپ کہیں جی سلف میں اختلاف ہے. تو یعنی یہ جو ہے نا مفتی کی عدم فقاہت کی دلیل ہے کہ وہ فقہ الواقع سے ہو کیا رہا ہے معاشرے میں اس کے مطابق آپ فتویٰ دیں. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ اکبر، غالباً طاؤس بن کیسان ہے، طاؤس بن کیسان ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں، اور یمن سے تھے لیکن پیچھے سے فارسی النسل ہیں، ابناوی ہیں، یعنی جن کی اولاد یمن میں
یعنی جو لوگ وہاں سیٹل ہوئے تھے اور ان کی جو اولاد ہوئی تھی. طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں اور عالم ہیں. وہ کہتے تھے، یعنی لیث بن ابی سلیم جو ان کے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ کسی مسئلے میں بہت سختی اپناتے تھے نا تو طاؤس اس مسئلے میں نرمی اپناتے تھے، اور جب لوگ ایک مسئلے میں بہت نرمی اپنانے لگتے تھے تو طاؤس اس مسئلے میں سختی اپناتے تھے. تو لیث بن ابی سلیم کہتے ہیں کہ یہی تو فقہ ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلے میں یعنی ایک مسئلے میں لوگوں نے جو ہے وہ نرمی اپنائی ہوئی ہے اور وہ مسئلہ اس مسئلے کی وجہ سے بہت برائی پھیل رہی ہے، تو اس میں آپ پھر سختی اپنائیں تاکہ یہ بند ہو، یہ شر جو ٹھیک ہے. اور اگر ایک مسئلے میں لوگوں نے بہت زیادہ سختی اپنائی ہوئی ہے اور اس میں گنجائش شریعت میں ہے یا علماء کے اقوال میں اور صحابہ تابعین کے اقوال میں، تو پھر اس میں آپ تھوڑی سی نرمی دکھائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے نا میانہ رویہ آئے، لوگ درمیانے راستے پر آئیں، نہ زیادہ تشدد کی طرف جائیں نہ زیادہ جو ہے وہ تساہل کی طرف جائیں، بلکہ درمیان میں رہیں. یعنی اور یہ فقہی مسائل میں، حتیٰ کہ نماز کی فقہی مسائل میں بھی جو ہے انسان جہاں اگر ایک طرف تشدد ہے تو آپ تھوڑا سا ان کو دوسرا قول بھی بتائیں تاکہ وہ یعنی وہ تشدد کو چھوڑیں. واللہ اعلم. میرا لیپ ٹاپ تو ڈسچارج ہو گیا، یہاں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ سوال. کیا شیخ کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے محترم کا میں سوال پڑھنے لگا تھا لیکن وہ آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہو گیا تو بہت پرانا ہو گیا. میں کہاں تھا؟ اللہ اکبر. ہاں، ہمارے حماس اشرف محترم صاحب کا سوال ہے، شیخ کیا ایک عورت ہسبینڈ کے کافی زیادہ سائیکالوجیکل ٹارچر یا پریشر کرنے والے شخص سے نجات کے لیے خلا لے سکتی ہے؟ بالکل لے سکتی ہے، بالکل لے سکتی ہے. کیا عورت ہسبینڈ کے کافی زیادہ سائیکولوجیکل ٹارچر یا پریشر کرنے والے شخص سے نجات کے لیے خلا لے سکتی ہے؟ دیکھیں وہ جو آئی تھیں، کون تھیں صحابیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے وہ دیکھا نہیں جاتا، یعنی جو ان کا شوہر تھا. تو رسول اللہ نے فرمایا اس کو تم اپنا جو باغیچہ اس نے تمہیں دیا ہے مہر میں واپس کرتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو کہا واپس کرو، اور علیحدگی کر دی. تو اگر انسان یعنی بریکنگ پوائنٹ پہ آ جائے سائیکالوجیکل ٹارچر اور اس طرح، تو وہ خلا لینے کا اس کو حق حاصل ہے. لیکن یہ ہے کہ یعنی وہی ہے نا کہ پروز اینڈ کانس کو وے کیے جائیں، بچے ہیں بچے نہیں ہیں، آگے ان کا کیا ہوگا، آگے کوئی جو ہے وہ یعنی یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں. لیکن بہرحال خلا لے سکتی ہیں. وہ جو شدید وعید آئی ہے وہ اس کے لیے ہے جو من غیر ما بأس، یعنی بغیر کسی یعنی کوئی اس میں خرابی نہیں ہے اور وہ جو ہے طلاق طلب کرتی ہے، اس کے لیے وہ جو حدیث آئی ہے وعید والی وہ اس کے لیے ہے. کیا اسلامک ہسٹری میں لا مذہبی علماء کا گروپ رہا ہے؟ لا مذہبی علماء کا گروپ رہا ہے. لا مذہبی علماء دیکھیں تیسری چوتھی صدی تک تو تھے، یعنی کہاں اب طبری ہیں، بخاری ہیں، ابن خزیمہ ہیں، یعنی فقہا تھے. لیکن اکثر یعنی ان کی موافقت اگر یعنی جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اہل الحدیث کے ایک امام ناصر السنہ مشہور ہو گئے تھے، تو اب جس کا بھی جو ہے نا وہ یعنی اہل الرائے سے کے برخلاف اہل الحدیث کے قول کو اپنانا ہوتا تھا تو وہ شافعی یعنی اس کو شافعی کہا جاتا تھا اس معنی میں. تو امام احمد بھی شافعی ہیں، ابن خزیمہ بخاری سب شافعی ہیں اس معنی میں، دارقطنی. لیکن یہ اکثر یہ ائمہ تھے، مجتہدین تھے. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اکثر انتماء ہی رہی، یعنی
یعنی کسی نہ کسی مذہب کی طرف انتماء رہی، کیونکہ وہ یعنی جو اقوال صحابہ تابعین کے جو بکھرے ہوئے تھے اور جو تو اب وہ ایک کمپائل ہو گئے اور ایک یعنی اس کی ان کو ایک محدود دائرہ دیا گیا، ورنہ تو پھر وہ اکثر علماء جو ہے پھر اسی سے ہی اپنی وہ طلب العلم کی بنیاد اور اپنی اس کی رکھتے تھے اور اس کی طرف نسبت ہوتی تھی، لیکن وہ نسبت ضروری نہیں کہ وہ یعنی اس کے وہ ہر قول کے پابند ہوں، لیکن شافعی علماء میں جو ہے یعنی مزنی ہیں، شافعی کی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، ابن المنذر ہیں، ٹھیک ہے، 4 صدی کے، وہ شافعی کے اقوال کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ ان کو شافعی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو مخالفت کرتے ہیں چیزوں میں. تو پھر بعد میں اب جیسے مزنی نے مخالفت کی ہے، وہ شافعی کے شاگردوں میں سے، پھر بعد میں آ کے جو ہے بعض علماء نے کتاب لکھی ہے توسط، یعنی ان مسائل میں جہاں پہ مزنی نے مخالفت کی تو اس میں دونوں کے ادلہ کو بیان کر کے پھر اس میں ترجیح کرنا کہ اس میں شافعی درست ہیں یا مزنی درست ہیں. تو جیسے ابو یوسف رحمہ اللہ اور القاضی اور محمد بن الحسن دونوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی مسائل میں، تو منسوب تو انہی کی طرف ہے، لیکن وہ یعنی بالکل اندھا ہو کے لکیر کا فقیر ہونے والا رجحان نہیں تھا شروع میں، یعنی نسبت ہونا، نسبت تعلم کی تو اکثر علماء کی نسبت رہی ہے، خاص طور پہ چوتھی صدی کے بعد سے یا یوں سمجھ لیں کہ 5ویں صدی سے تو نسبت رہی ہے، یعنی شاید ہی کوئی آپ کو عالم ملے جس کی کسی کی طرف نسبت نہ ہو. بعض کی مشہور نہیں ہے، اسی لیے لوگ اختلاف کرتے ہیں. یہ لالکائی ہیبت اللہ طبری 400 غالباً 18 کے ہیں، تو وہ شافعی تھے یا کون تھے، یعنی ممکن بعض لوگ ان کو شافعی گنوائیں، بعض کچھ اور گنوائیں، لیکن بہرحال 5ویں صدی سے علماء کی کم و بیش تمام ہی علماء کی کسی نہ کسی مذہب کی طرف نسبت رہی ہے، یا شافعی یا مالکی یا حنفی یا حنبلی یا سفیانی. ایک ہیں الکنکشی 5ویں صدی کے ہیں، صوفی ہیں، ان کا اعتقاد عقیدے پہ ایک چھوٹا سا رسالہ بھی ہے، انشاءاللہ عن قریب بندہ ناچیز کی تحقیق سے شائع ہوگا. وہ 5ویں صدی کے، وہ سفیانی المذہب تھے، یعنی وہ اپنی نسبت سفیان ثوری کی طرف کرتے تھے، سفیان ثوری کی طرف. تو اوزاعی کی نسبت کی طرف منسوب بھی لوگ تھے. جن کی کوئی نہیں تھی غالباً وہ پھر ظاہری کہلاتے تھے. بہرحال یعنی نسبت، باقی یہ تتبع کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کب سے جو ہے نا کس صدی کے بعد سے علماء کی نسبت رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں صدی سے تقریباً کے بعد شاید ہی کوئی یعنی شاذ و نادر کوئی ہوگا کہ جس کی کسی مسلک یعنی مذہب کی طرف نسبت نہ رہی ہو، تقریباً سب ہی. اور پھر چونکہ ان مدارس ایک پڑھنے کا سلسلہ بن گیا تھا نا، وہ ان کے متن تھے اور ایک ترتیب بن گئی تھی وہ فقہ پڑھنے کی. اب ان کو کہا جاتا کہ نہیں، اب آپ جو ہے نا ری انوینٹ دا ویل، ٹھیک ہے، آپ نے فقہ پڑھنی ہے، آپ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق کھول کے دوبارہ سے آپ فقہ کے اقوال دیکھیں، اور پھر آپ تو ایک ترتیب بن گئی تھی 4 میں یا 5 میں یا 6 میں، جتنے بھی جو اور بھی تھے جو بعد میں اکثر غائب ہو گئے. سفیان ثوری کا مذہب تھا، لیث بن سعد کا تھا، اور طبری کا تھا. تو ایک ترتیب بن گئی تھی. تو اب ایک ترتیب بنی ہوئی تو پہلے بندہ اسی ترتیب سے چلے. ایک متن بن گیا ہوا ہے، یعنی آپ جیسے نحو کے متن بن گئے، تو متن بن گئے تو کوئی متن کی ہی پڑھ کے، یعنی کوئی نہیں ہوگا کہ 4 صدی کے بعد بغیر متن نحوی متن پڑھے اس نے نحو پڑھی ہو. ٹھیک ہے، اب نحوی متن جو ہے خود دلیل نہیں ہے. اب اس کو ہم کہیں کہ نہیں، آپ قرآن و سنت کا تتبع استقراء کریں اور آپ دیکھیں جی کہاں کیا قواعد ہیں، کہاں مرفوع آتا ہے، کہاں منصوب آتا ہے، کہاں جو ہے وہ، اور اس سے آپ قواعد اخذ کریں ڈائریکٹ قرآن و حدیث اور عرب اشعار سے. بھائی جب ایک بنا دیا کہ اس کا خلاصہ قواعد کا، پہلے میں اس سے پڑھ کے تھوڑا ذہن بن جائے، اس کے بعد جب مزید علم میں پختگی آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں نحوین کا اختلاف ہے اور کیا اس میں راجع ہے. لیکن پہلے ایک بن گیا ہے متن، چاہے وہ کوفیین، اب نحو میں بھی دو مذہب ہے، کوفیین کا اور بصرین کا. اب 5ویں صدی کے بعد شاید ہی کوئی شخص ہو جسے نحو پڑھی ہو
الا کہ وہ کسی یا نحوین کے طریقے پر پڑھی ہو یا کوفین کے طریقے پر پڑھی ہوگی یا بصرین کے طریقے پر پڑھی ہوگی، اس کے بغیر سارے متن بن گئے، انہوں نے اپنے متن لکھ دیے، اپنے قواعد جو ان کے نزدیک راجح تھے انہوں نے اپنے قواعد لکھ دیے. اب کوئی آئے کہ نہیں 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 ہم جو ہے نا ہم دلیل کی اتباع کریں گے. اچھا جی بسم اللہ. نہ اجرمیہ نہ کافیت ابن حاجب نہ الفیت بن مالک، ہم کتاب و سنت پڑھیں گے وہاں سے اخذ کریں گے. آپ ہمیں ڈائریکٹ پڑھائیں، قرآن پڑھتے جائیں اور اس میں سے ہمیں قواعد بتاتے جائیں کہ اس آیت میں یہ قاعدہ ہے، اس سے یہ اخذ ہوتا ہے نحوی قاعدہ. کبھی وہ نحو نہیں سیکھ پائے گا. اب وہ ایک متن جب اس کے ذہن ترتیب ہی نہیں آئے گی اس کو کہ مرفوعات چلیں، مرفوعات اتنے ہوتے ہیں، منصوبات اتنے ہوتے ہیں، مجرورات اتنے ہوتے ہیں، نواصب الفعل کیا، نواصب جو ہے ادات النصب کیا ہے، ادات الجزم کیا ہے، وہ ایک ترتیب بن جاتی ہے. وہ ساری چیز، وہ خلاصہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ تو پھر ذہن میں یاد بیٹھتا بھی ہے. تو آپ کو بھی اسی طرح حدیث میں، اب جیسے نواقض الوضو ہیں وہ کسی ایک حدیث میں تو نہیں بیان ہوئے، بلکہ سارے بخاری میں بھی نہیں بیان ہوئے، ٹھیک ہے، مسلم میں ہے حدیث وہ اونٹ کا گوشت والی، تو اب ایک جگہ پہ تو نہیں ہے. تو اب آپ کو بتا دی جائے یہ 4 نواقض الوضو ہیں 1 2 3 4، یا یہ 8 ہیں 1 2 3. ہمارے مذہب میں، مذہب احمد بن حنبل میں 8 ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8. ان کی یہ دلیلیں ہیں، یہ قوی ہیں، یعنی یہ جو ہے ان کے ادلہ قوی ہیں. ان 2 میں علماء کا اختلاف ہے یا ان 4 میں علماء کا اختلاف ہے. اس کو ہم یعنی مرجوح ہے، راجح نہیں ہے. آپ کو یاد ہو جائیں گے فوراً متن کے، جب آپ متن پڑھیں گے کسی مذہب کا. لیکن جب اگر بغیر متن کے چلیں گے تو پھر آپ سے کوئی پوچھے نواقض الوضو کتنے ہیں تو آپ سوچنے بیٹھیں گے ہاں وہ بلوغ المرام میں وہ جو باب ہے نا پورا، وہ پھر آپ حدیثیں وہ جو ہے ہاں ایک اور 2 اور تیسرا کیا ہے، ہاں ایک یہ بھی ہے، ہاں ایک یہ بھی ہے. لیکن جس نے متن پڑھا ہوگا کسی مذہب کا وہ آپ کو کہے گا نواقض و ثمانیہ 1 2 3، فوراً 8 آپ کو گنوا لے گا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب علم ایک دفعہ ترتیب دے، یعنی آپ یعنی ایک جو بنیاد رکھی ہے اس کو لیں اور اس سے آگے بلڈ کریں نا. آپ یعنی اس کو ڈھا کے آپ پھر سے بنیاد، ہر ایک شخص اپنی بنیاد بنانا چاہے تو نہیں، جو بنیادیں بنی ہوئی ہیں آپ پہلے اس بنیاد کو لیں اور پھر اس بنیاد کو اچھی طرح آپ گراسپ کر لیا آپ نے، چاہے مذہب احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو یا چاہے مذہب شافعی ہو یا مذہب مالک ہو. اہل الرائے کا آپ مذہب نہ لیں، ٹھیک ہے نا، آپ مذاہب اہل الحدیث میں سے کسی کو لیں. آپ بنیاد بنائیں، بنیاد آپ نے بنا لی تو پھر اس کے بعد آپ مزید جب آپ کا علم پختہ ہوگا اور آپ احادیث پڑھیں گے اور آپ یعنی الخلاف العالی کی کتابیں پڑھیں گے، مغنی وغیرہ پڑھیں گے، مجموع پڑھیں گے اور محلہ پڑھیں گے اور یہ چیزیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا یعنی ممکن ہے آپ کی مسائل میں جو ہے آپ کی ترجیح کے خلاف ہو، لیکن ایک بنیاد تو ہو پہلے. تو بنیاد رکھی ہی نہیں جاتی، اس لیے جو ہے فقہ میں جو ہے اکثر کمزوری ہوتی ہے ہمارے ہاں. واللہ اعلم. انٹر گلیکٹک مشن پر چھوڑیں. فواز، اہلا فواز، حنفی عالم کی قدوری کی شرح یا سلفی عالم کی در البیہ کی شرح؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ قدوری کی شرح کو درر کی شرح پر ترجیح دی جائے گی، آپ کی رائے؟ آپ کیوں مجھے قدوری کے پاس لے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب آپ اہل الرائے اور اہل الحدیث میں جب آپ کنفلیٹ کریں گے تو ترجیح دینا مشکل ہو جائے گی نا. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ جی منہاج الطالبین، نووی کی منہاج الطالبین کی کوئی شافعی عالم شرح کرے توسع کے ساتھ اور اس کے دلائل بیان کرے، یا کوئی حنبلی عالم یعنی اکثر المختصرات یا دلیل الطالب یا زاد المستنہ کی شرح کرے، وہ یا در البہیہ کی شرح، میں کہوں گا بھی جو ہے جو ہے وہ بہتر ہے در البہیہ کی شرح سے. پہلی بات ہے در البہیہ بہت ہی مختصر متن ہے، اس میں بہت سے مسائل میں توسع نہیں ہے. اور جہاں تک اگر آپ نے فقہ کی یعنی آپ نے اقرب الی الدلیل دیکھنا ہے تو شاید سلفی کے عالم کی شرح در البہیہ پر وہ زیادہ بہتر ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے فقہی گہرائی دیکھنی ہے اور ایک اسٹرکچر دیکھنا ہے پورا فقہ کا اور کیسے استنباط ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے حنفی عالم کی قدوری پر شرح، اگر وہ موسع شرح ہے، صرف فق العبارہ نہیں ہے. فق العبارہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، شرح ہے، شرح جیسے وہ شرح ہے
کاسانی کی جو ہے بدائع الصنائع نے تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی ہے نا، کس کتاب کی؟ انہوں نے ان کی بیٹی سے بھی شادی کی اور ان کی کتاب کی شرح بھی لکھی. تو آپ بدائع الصنائع کی بات کریں اور در البیہ کی شرح کی بات کریں، میں کہوں گا بدائع الصنائع. دیکھیں کیسے وہ ادلہ لاتے ہیں، اپنے ادلہ، مخالفین کے ادلہ ترجیح کرتے ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ افضل ہے. بدائع الصنائع آپ پڑھیں، بدائع الصنائع یعنی واقعی بدائع الصنائع ہے، وہ بدیع ہے وہ کتاب. شیخ از کنفرمڈ اہل حدیث. ابن حجر نے بلوغ المرام کیوں لکھی جبکہ ان کے مذہب کی معتمد فقہی کتابوں میں موجود ہے؟ بلوغ المرام کس قسم کی کتاب ہے؟ کچھ لوگ اس کو اہل حدیث فقہ کہتے ہیں. دیکھیں بلوغ المرام کیوں لکھی، یعنی یہ جو اہل الحدیث ہیں نا، اسی لیے حنفیہ نے اپنی احادیث الاحکام آج اس دور میں جمع کی ہیں، وہ ہندو پاک میں، لیکن حنفیہ کی احادیث الاحکام کی اس طرح کی کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی جس طرح شافعیہ اور حنابلہ نے لکھی ہیں اپنی. یعنی جنرلی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مذہب اہل الحدیث کے ہیں، شافعی مذہبی اور حنبلی مذہبی. انہوں نے یعنی اپنے مسائل، تاکہ طالب علم اب وہ متن پڑھے گا، متن کی شرح میں وہ احادیث بتائی جائیں گی، اب وہ بکھری ہوئی ہیں نا شرح میں ساری جو ادلہ ہیں، تو ادلہ کو یعنی الگ سے کمپائل کر دیا تاکہ آپ یہ یاد کر لو. اب یہ یاد ہوں گے پھر شرح میں کہیں بھی آئیں گے تو یعنی وہ اس کو شرح کے ساتھ لنک کر سکے گا کہ ہاں اس حدیث سے کیسے مسئلہ اخذ کیا ہے ہمارے ائمہ نے، تو جمع کر دیے. اسی طرح آپ وہ دیکھیں، اللہ اکبر، جو منتقل اخبار ہے، مجد الدین ابو البرکات عبد السلام ابن تیمیہ، جو تقی الدین احمد ابن عبد الحلیم کے جو دادا ہیں، شیخ الاسلام کے جو دادا ہیں، شیخ الاسلام کے دادا شیخ الاسلام مجد الدین ابو البرکات، ان کی جو منتقل اخبار ہے، کتنی بڑی احادیث الاحکام کی کتاب ہے. انہوں نے اپنے جو ہے وہ، تو اب وہ اس کی تبویبات بھی بڑی یعنی وہ جو ہے وہ دقیق ہے. تو تراجم الابواب جو ہیں، تو اس لیے جمع کیے ہیں کہ طالب علم متن بھی پڑھے اور ادلہ بھی اس کو یاد ہو. یجمع بین الحسنین، یجمع بین الحسنین. یہ نہیں کہ صرف مذہب پتہ ہے اور جب مذہب کی دلیل پوچھی جائے تو جی تو ادلہ بھی یاد ہو ساتھ. تو بہرحال اہل الحدیث آپ نے فرمایا کہ یہ اس کو اہل حدیث کی کتاب کہا جاتا ہے. تو ہاں یہ شافعیہ کی کتب اہل الحدیث کی کتب ہیں اور حنابلہ کی کتب اہل الحدیث کی کتب ہی ہیں، چاہے وہ احادیث الاحکام پر ہوں یا ان کی جو بڑی بڑی شروحات ہیں، مجموع شرح المہذب ہے، یہ اہل الحدیث کی کتاب ہے. اور کس کی؟ مغنی ہے، شرح ابن قدامہ ہے، الممتع، شرح زاد المستقنع ہے. یعنی جو بھی بڑی جو بھی کتب ہیں یہ اہل الحدیث کی فقہ ہی ہے. یعنی حنبلی فقہ ہو یا شافعی فقہ ہو، دونوں اہل الحدیث کی فقہ ہی ہے. پھر انٹرگلیٹک مشن آ گیا. اچھا، یہاں انڈیا میں اہل حدیث مدارس میں فقہ کے متون پڑھتے ہیں. مسئلہ سمجھنے نہیں آیا مجھے کہ متون نہیں پڑھتے. یہاں انڈیا میں اہل حدیث مدارس میں فقہ کی متون پڑھتے ہیں. مسئلہ سمجھ نہیں آیا مجھے کہ متون نہیں پڑھتے. اگر پڑھتے ہیں فقہ کی متون پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، پڑھنے چاہیے. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو نہیں پڑھتے، یعنی وہ یعنی بس احادیث احکام پر ہی جو ہے نا اکتفا کرتے ہیں. ان کی وہ فقہ میں گہرائی نہیں آتی اور ان کے ذہن میں وہ فقہی ترتیب نہیں بنتی مسائل کی جس سے وہ مزید مسائل کو آگے قیاس کر سکیں اور ان کے احکام نکال سکیں. اور کچھ نہیں. یہ دیکھیں یہ وسائل ہیں، ہدف تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے. اب وسائل ہیں یہ. کوئی احادیث الحکام، ممکن ہے کوئی بعض لوگ احادیث الحکام پڑھ کے بھی بہت بڑے امام بن جائیں، کوئی یعنی فقہ کے، ممکن ہے، ایسے نہیں کہہ رہا کہ نہیں ممکن. لیکن یہ ایک آسان وسیلہ ہے جو طالب علموں کی مبتدی، یعنی آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں. آپ بچے کو جب نماز سکھاتے ہیں، 7 سال کا ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، تو آپ اس کو بغیر دلیل کے ایک نماز کا ڈھانچہ آپ بتا دیتے ہیں، جو اذکار ہیں وہ یاد کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب باقی جو باریکیاں ہیں وہ بڑا ہو گا، سیکھے گا، سمجھے گا، حدیث پڑھے گا، اس کو سمجھ میں آئیں گی.
کیونکہ اس کو نماز کا ڈھانچہ پتہ ہے، پہلے سے ہی پڑھتا رہا ہے ہمیشہ نماز. لیکن ایک شخص کو خرید و فروخت کے مسائل ہیں، غلاموں کے آزاد کرنے کے مسائل ہیں، بیوع کے مسائل ہیں، قسم کے مسائل ہیں، اور یہ جو ہے جو قسم الجراحات ہوتا ہے، حدود کے مسائل ہیں، اور دیات کے مسائل ہیں. اس کا اس کو کبھی پریکٹیکل ہے ہی نہیں. اب اس میں احادیث پڑھے گا تو وہ حدیث میں ایک مسئلے کی ایک اینگل سے ایک مسئلہ ہوگا تفصیلی، یا اب وہ اس کو لنک کرنا، اس کو سمجھنا، یعنی پہلے اس کی تصویر ذہن میں بننا کہ مسئلہ ہے کیا. من اسلم فلیسلف فی کیل معلوم الی اجل معلوم. لیکن پہلے اس کو آپ یاد کرا دیں حدیث کا خلاصہ، اور جو متن ہے وہ متن ایک دفعہ اس نے یاد کر لیا، سمجھ لیا، مسائل سمجھ لیے، تصور کر لیے، اب وہ حدیث پڑھے گا، اس کو حدیث خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ ایک بنیاد ہے. تو جیسے جس طرح پہلے شخص نے نماز 5% بیٹری رہتی ہے، ٹائم جانے کا ہوا چاہتا ہے، تو نماز کے اس کو مسائل پتہ ہیں، پھر جب وہ نماز سے متعلق احادیث پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئیں گی. اسی طرح مقصد یہی ہے، یہ وسائل ہیں، ان وسائل میں اتنا لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. پھر یوتھ بل کلب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بار بار وہی سوال کیوں پلٹ کے آ رہے ہیں؟ یہ آپ میں یہاں رہتا ہوں سعودیہ میں، آپ پاکستان میں یوتھ کلب ایکٹیو ہے، آپ وہاں کے علماء سے پوچھ لیں ان کے بارے میں کیا ہے، یعنی ان کے جو لوگ ان سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان سے آپ دریافت کر لیں تو یہ بہتر ہے. سمجھیے کچھ شیخ سیاست میں نہیں پڑھنا چاہ رہے. سیاست میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں اجازت ہو، میرے خیال میں ہو گیا سوال. اب یہاں مجھے جو ہے وہ صحیح سے اسکرول کرنا بھی نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ لگتا ہے کہ سوال ہو گئے. باقی انشاءاللہ کچھ اگر رہ گئے تو انشاءاللہ کامنٹس میں لکھ دیجئے گا، اور پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.